حي على الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيه اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. صدق اللہ العظیم. محترم خواتین و حضرات، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الحج کی 3 آیات کی تلاوت کی گئی ہے. آیت نمبر 39، 40 اور 41. یہ سورہ حج جو ہے 17ویں پارے میں ہے اور سورہ نمبر 22 ہے. اور اس میں یہ ڈیسیژن کرنا کہ یہ مکی سورہ ہے یا مدنی سورہ ہے، یہ کافی کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. اور پڑھنے کے بعد جو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کچھ صورتیں جو ہے، کچھ آیات جو ہیں وہ مکی ہیں، بلکہ بیشتر آیات مکی ہیں، اور کچھ آیات جو ہے برزخی ہیں، یعنی ابھی ہجرت کے دوران نازل ہوئی تھی راستے کے اندر. تو وہ مدینہ میں نازل نہیں ہوئی بلکہ جو ہے راستے میں. تو اس کو سمجھے کہ برزخی، جیسے ایک آدمی دنیا میں رہتا ہے پھر آخرت میں ہوگا، اور جو لوگ قبر میں ہیں تو اس کو برزخ بولتے ہیں، برزخی زندگی گزار رہے ہیں. تو اسی طرح سے کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں اور کچھ آیات جو ہیں وہ برزخی ہیں. تو اس کی بہترین اگزامپل جو ہے سورہ حج میں آپ کو مل جائے گی، جو ابھی میں تلاوت کیا ہوں. اور ان آیات کے تلاوت کے لیے کیوں میں جو ہے انتخاب کیا ہوں، یہ انشاءاللہ بعد میں جب سلسلہ کلام آگے بڑھے گا تو آپ کے سامنے بات آ جائے گی. الحمدللہ اس سے پہلے ہمارا سیرت النبی کا سلسلہ وار جو پروگرام چل رہا ہے اس کا 9 ایپیسوڈ مکمل ہو چکا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اب تک ہم لوگ جو ہے ہجرت کے واقعے تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں. آج انشاءاللہ ہم یہاں سے آغاز کریں گے. تو ہجرت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں گزارنے کے بعد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ لائف کا اگر ڈیوائڈ کریں تو 2 بڑے حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. ایک پروفٹ والی زندگی، ایک نان پروفٹ والی زندگی، ایک نبی والی زندگی، ایک غیر نبی والی زندگی. تو آپ دیکھیں گے 40 سال جو ہے وہ غیر نبی والی زندگی ہے، اور اس کے بعد جو 23 سال ہیں وہ نبوت والی زندگی ہے. پھر نبی والی زندگی کو آپ ڈیوائڈ کریں گے تو 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائیں گے. ایک مدینہ میں نبوت والی زندگی اور ایک مکے میں نبوت والی زندگی. تو 23 سال میں زیادہ جو ہے وہ مکے میں ہے 13 سال، اور بعد کے جو ہے 10 سال ہیں وہ مدینہ میں ہے. لہذا اس کو مکی زندگی بولتے ہیں اور اس کو مدنی زندگی بولتے ہیں. اور یہ زندگی میں آپ کو نمایاں فرق نظر آئے گا ورکنگ اسٹائل میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا اسٹائل نزول ہونے کا الگ تھا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی بنے تو پورا ریولوشن کو قرآن کے حوالے کر دیے تھے. قرآن جو ہم کو مطالبہ کرے گا وہی ہم ایکشن پلان بنائیں گے. قرآن کہے گا ہاتھ کھول لو، ہاتھ کھول لیں گے. قرآن کہے گا ہاتھ بند کر لو، ہاتھ بند کر لیں گے. قرآن کہے گا
ایکٹیو ریزسٹنس میں آؤ تو ایکٹیو ریزسٹنس میں آ جائیں گے. قرآن کہے گا پیسیو ریزسٹنس کرو، پیسیو ریزسٹنس کریں گے. قرآن کہے گا کہ خاندان کو دعوت دو، خاندان کو دعوت دیں گے. قرآن کہے گا الالانیہ دعوت کا اعلان کرو، الالانیہ کریں گے. قرآن کہے گا کہ تلوار اٹھاؤ، تلوار اٹھا لیں گے. صلح کرو، صلح کر لیں گے. یعنی قرآن جو مطالبہ کرے گا وہی کریں گے. لہذا مکی قرآن میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا جو ہے میسج کا اسٹائل بالکل ڈیفرنس تھا اور مدینہ میں بالکل ڈیفرنس تھا. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی غیر مسلمین ہیں اب تھوڑے بہت بھی اگر آنیسٹ ہیں تو وہ لوگ جو ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بایوگرافی کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہ آتا ہے کہ مکی دور کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کوائٹ ڈفرینس ہیں، اب مدینہ والے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوائٹ ڈفرینس. لیکن الحمدللہ 50% وہ مانتے ہیں کہ مدینے والے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، ان کے ایک پر ایک ماسٹر اسٹروکس ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان سے بڑا کوئی جو ہے اسٹیٹس مین ہو سکتا ہے یا کوئی ریولوشنری ہو سکتا ہے یا پولیٹیشین ہو سکتا ہے یا پھر قائد سپہ سالار ہو سکتا ہے. ہر معاملے میں 100% جو ہے، اور جب تعریف کرتے ہیں تو سپرلیٹو ڈگری لگاتے رہتے ہیں. لیکن وہی لوگ کہتے ہیں کہ مکے والے میں جو سمجھ میں نہیں آتا کہ جب انہوں نے اپنا پیترا بدلا تب وہ ہمیشہ جو ہے کامیاب ہوتے گئے اور جتنے بھی اوصاف ہو سکتے ہیں ہر ایک کا سپرلیٹو ڈگری دینے کے لیے سب تیار ہیں. لیکن کہتے ہیں لیکن اس سے یہ میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، ہم لوگوں کو تو پڑھنے کی توفیق نہیں آتی، اسی عاشق رسول بنتے ہیں. لیکن غیر مسلم ایک سال میں 36,000 کتابیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں لکھی جاتی ہیں ایک سال کے اندر. اور مسلمان کہاں پہ آپ سمجھ لیجیے، اس کا کیا ڈیفنس کریں گے، کیا اس کا جواب دیں گے؟ وہ تو پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. اپنے رائٹر کے نہیں پڑھیں گے تو مخالف کے رائٹر کے کیا پڑھیں گے؟ وہ تو جانے دیجیے بات. اس میں جو ہے ایک آدمی تو اتنا بڑا جو ہے موٹی موٹی کتابیں لکھا، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ. اس میں جو ہے اس نے محمد ایٹ مدینہ میں جو کتاب لکھا نا تو سپرلیٹو کے جو ہے بوچھار بارش کر دیا. اب مسلمان لوگ تو خوش ہو گئے، یہاں تک کہ جنرل ضیاء جو پاکستان کا جو ڈکٹیٹر تھا بہت بڑا، اس نے جب عالمی کانفرنس کرایا رحمت اللہ عالمین پہ تو اس کو جو صدارت کے لیے بلا لیا، کرسچن کو کہا کہ آپ سے بڑا جو ہے سیرت نگار تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے سپرلیٹو پہ جو ہے جھڑی لگا دیے. اور پھر جو اس کی کتابوں کی نمائش بھی کرایا گئی، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ. جبکہ وہ سائلنٹلی جو ہے اتنا زبردست اٹیک کیا تھا کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں لگا، اتنا جو ہے سافٹ وے میں اٹیک کیا تھا. سافٹ وے میں کیا اٹیک کیا تھا کہ وہ میسج یہ دینا چاہ رہا تھا کہ ان کے اوپر جو ہے کوئی داغ لگائیں یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، اگر کوئی تھوکے گا تو اپنے منہ پہ آئے گا. لیکن یہ ہے کہ ہم کنفیوز ہیں ان کی سیرت کو پڑھ کر کے کہ مکے والے جو محمد ہیں وہ کوائٹ ڈفرینس ہے مدینے والے محمد سے، اور مدینے والے جو محمد ہے وہ کوائٹ ڈفرینس ہے مکے والے سے. تو میسج کیا دینا چاہ رہا تھا کہ ہم جو ہے ان کو ایز اے اسٹیٹس مین ماننے کے لیے تیار ہیں، 100% دینے کے لیے تیار ہیں. ایز اے پولیٹیشین بھی 100% دینے کے لیے، ایز اے ریولوشنری بھی 100% دینے کے لیے تیار، ایز اے تھنکر وہ بھی 100، ایز اے سپہلا جرنل 100%. لیکن مکے میں وہ مجھے فیل نظر آتے ہیں ایز اے پروفٹ. کہ وہ جو معاملہ تھا کہ گلی گلی میں گھوم گھوم کر دعوت دینا، اور کوئی جو ہے گالی دے تو اس کے بدلے میں دعائیں دینا، اور کوئی پتھر مارے تو اس کو جو پھول پیش کرنا، اور پھر جو ہے اسٹریٹ پریچنگ جو چل رہا تھا اور اخلاق کردار یہ سب، وہ لگتا ہے کہ 13 سال جھیلتے جھیلتے اس کے بعد ہمت جواب دے گئے تو انہوں نے بھی وہی ہتھیار اٹھا لیے جو سب اٹھاتے. تو ایسا لگتا ہے کہ ایز اے پروفٹ یہ فیل ہو گئے ہیں، اس کے بعد ایز اے اسٹیٹسمین کامیاب ہو گئے. ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ان کے سامنے جو پیمانہ ہے ایز اے پروفٹ کا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ یہ کرتے رہے، جبکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگزامپل آپ بنیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنیں گے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پوری دنیا کے لیے آپ تھرمامیٹر جو بنیں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں بنیں گے. عیسیٰ علیہ السلام تو دین غالب ہی نہیں کر پائے، اگزامپل تو ان کو بننا ہے. تو اس لحاظ سے آپ سمجھیے کہ یہ بہت خطرناک مسئلہ تھا. تو اگر یہ ساری چیزیں فلسفی اگر جو ہے ہمارے مسلمان نہیں سمجھیں گے تو کنفیوز ہو جاتے کہ کوئی تعریف کر رہا ہوتا لیکن تعریف کے اندر وہ آپ کو جو قتل کر رہا ہوتا. تو آپ دیکھیے کہ کوائٹ ڈفرینس آپ کو سیرت ملے گی. ابھی تک تو میں 13 ایپیسوڈ میں تقریباً جو ہے 12 گھنٹے کے اندر میں
सवा घंटे का जो है हर हफ्ते रहता है, तो उसमें तो मैं आपको मक्की जन्नत में घुमाता रहा, लेकिन आप इसके बाद हिजरत करने के बाद जो है अजीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे जो आप कभी सुने नहीं होंगे, और आपको लगेगा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। तो आप जो है कंफ्यूज ना हो, बल्कि मैं आपको बताया कि रेवोल्यूशनरी स्टेप लाजमन होते हैं और वो उठाने पड़ते हैं। यही वजह है कि मैं कहता हूं कि आज के दौर में कुरान मजीद और सीरत के बगैर अगर जो है समाज से कोई जो है दीन सीखेगा, उलमाए किराम से कोई दीन सीखेगा और अल्लाह ताला तबारक तआला का तारुफ जानने चाहेगा, तो 100% मुखलिस होने के बावजूद गुमराह रहेगा। 100% अपनी पूरा खुलूस दे दे, उलमाए किराम के स्टेप बाय स्टेप चले, फिर भी गुमराही से उसको कोई नहीं बचा सकती जब तक कुरान को जो है वो सोर्स ऑफ गाइडेंस नहीं बनाएगा। क्योंकि आप थोड़ा कुरान का मताला करके देखिए, या रमज़ान में जो लोग जो है कंप्लीट उसको फॉलो किए थे, तो वो आप देखे होंगे कि कुरान का खुदा अलग है और हमारे माशरे का खुदा अलग है। जो इंट्रोडक्शन कराया गया, हमारे यहाँ तो गफूर रहीम ही बताया गया, गफूर रहीम है, गफूर रहीम, हराम का काम करते जाओ अल्लाह ताला गफूर रहीम। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है कि 5 साल तक तो तुमको उनकी जरूरत पड़ती है, 5 साल के बाद उनको तुम्हारी जरूरत पड़ जाती है, तो वो भी तुमको खुश करने में मजबूर है। जबकि अल्लाह ताला कुरान में जो अपना तारुफ कराता है वो कहता नहीं, नब्बे बाद अन्नल गफूर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत है, हम ऐसी की तैसी कर दूंगा तुम्हारी। तो इस लिहाज से कुरान मजीद का अल्लाह ही का तारुफ जब जो है कंप्लीट नहीं हुआ है तो पूरा दीन कहाँ से हो गया है। तो जब आप सीरत सुनेंगे तो आप कहेंगे ये कहाँ से बात आ गई, ये तो मैं कभी सुना ही नहीं। तो ये नहीं सुने तो ये आपका कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। बहुत सारे लड़के आते हैं घर पे, कहते हैं मौलाना ये बात तो मैं कभी सुना ही नहीं। ताज्जुब की बात, लगता है कि कितने जो है सीरत का मताला कर चुके, कितना कुरान को टाइम दे चुके, कि बहुत ताज्जुब की बात है कि आप ये बात नहीं सुने। आप अथॉरिटी हैं क्या? एक किताब नहीं पढ़े, आप नहीं सुने तो कौन से, नहीं सुन लिए तो ये ताज्जुब की बात, नहीं सुने तो कोई ताज्जुब की बात ही नहीं। जब आप पढ़े ही नहीं है तो आप नहीं सुने तो कौन सी ताज्जुब की बात। तो इस लिहाज से मैं तमहीदी बात जो पहले कर दिया कि बात तो वही सुनाई जाएगी जो कुरान हदीस में हो, लिहाजा किसी का जो लिहाज नहीं किया जाएगा। जिसको मानना है वो माने, नहीं मानना नहीं माने। लेकिन अगर किसी को क्रॉस चेकिंग करना है तो आप कुरान हदीस का सहारा लें, क्योंकि ऑथेंटिक बुक जो कुरान मजीद है और ऑथेंटिक सोर्स जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर जो है मुसलमानों की तरफ से जो जिम्मेदारी आप दी गई है, आप समझ लीजिए ये भी एक गुमराही का बहुत बड़ा शोबा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज देने की कोशिश होती है उलमाए किराम की। वो क्या है कि आप झूठ ना बोलें, सच बोलें, हराम ना खाएं, हलाल खाएं, हम हराम कमाई ने अख्तियार करें, हलाल कमाई अख्तियार करें। यानी इंडिविजुअल कैरेक्टर पर हद से ज़्यादा जोर दिया जाता है और तमाम उलमाए किराम इस पर मुत्तफिक में हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात सही भी है कि पहले जो इंडिविजुअल कैरेक्टर बन जाए, ईंट सॉलिड होनी चाहिए, कैरेक्टर वगैरह, बिहेवियर वगैरह, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद आप ठीक है तो बहुत बेहतरीन, आपसे बड़ा जन्नती कौन हो सकता है। मतलब आपकी इबादत भी ठीक है, आपके अखलाक भी ठीक है, आपका किरदार भी ठीक है, तो आपसे ज़्यादा गुड पर्सन है ही नहीं। जबकि कुरान पढ़ेंगे तो कहेगा ये तो 50% मामला सॉल्व हुआ, अभी तो असल टेस्ट तुम्हारा बाकी है कि तुमने जो सॉलिड ईंट तैयार हुए तो उससे इमारत बनी कि नहीं बनी। तो इस्लाम का जो है कोई माशरा कायम करके दिखाए कि नहीं दिखाए। इस्लाम का 10% आपका इज्तिमाई लिहाज से आपका उसमें कंट्रीब्यूशन आया कि नहीं हुआ। तो उस लिहाज से पता चला कि हमारे यहाँ तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट की नहीं जाती कि आपकी इज्तिमाई भी कोई जिम्मेदारी है। आपके इंडिविजुअल कैरेक्टर पे जितना जोर दिया गया वो इसलिए कि इज्तिमाई ईंट जब जुड़ेगी तो आपका ईंट खोखला ना हो, दीवार की कमजोरी का सबब न बने। लेकिन ईंट को पका करके मतलब क्या हुआ अगर वो दीवार में ना जुड़ने के लिए तैयार। तो इस लिहाज से जो है सीरत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, कुरान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो इंडिविजुअल अखलाक किरदार बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि मजबूत इमारत तैयार हो सके। लेकिन वो इमारत की तरफ से तो आपका सेंस ही नहीं था। तो लिहाजा आप जो है जितना बताया जाएगा उतने कंट्रीब्यूशन करेंगे। आपको बता दिया जाए कि भाई एक जगह जो मस्जिद बननी है उसमें जो है 10,000 रुपया खर्च है, तो आप कहेंगे 200 रुपया मुझसे भी ले लो। लेकिन आपको बताया नहीं 2 करोड़ रुपया खर्च है, तब आप कहेंगे 2,000 मुझसे ले जाओ। तो जितनी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी उतनी बड़ी ये है। तो हमारे यहाँ तो जिम्मेदारी ही को नहीं बताएंगे तो जो है आदमी कंट्रीब्यूशन दे तो क्या दे। तो इस लिहाज से आप समझ लीजिए कि उम्मत के हर फर्द की जो है इंडिविजुअल जिम्मेदारी है कि पहले अपने कैरेक्टर को दुरुस्त कर लें ताकि उसके वजह से इस्लाम बदनाम ना हो। लेकिन अच्छा जो बनाया गया वो किस लिए कि
کہ آپ کے ذریعے سے پھر خیر پھیلنا چاہیے، آپ کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی طرف آنے کے میں جو ہے مددگار ہونے چاہیے. اور آپ اچھے بن گئے اور پھر اچھے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پھر فائدہ کیا ہو؟ کوئی لڑکا ڈاکٹر بن جائے، MBBS میں ایڈمیشن لے لے، جیسے اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے مبارکبادی کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، سب لوگ خوشیاں منانے لگتے ہیں، جھومنے لگتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، سب چیز کرتے ہیں. اور پھر وہ ڈگری لینے کے بعد بہترین انٹرنشپ کرنے کے بعد گھر میں آ کے بیٹھ جائے، اگر ہم تو MBBS ڈاکٹر ہیں، ہم تو MBBS ڈاکٹر ہیں، تو ٹھیک ہے کہیں نسبت بھی لگ جائے گی، شادی بھی ہو جائے گی، لیکن 2-4 سال کے بعد جو ہے گالی پڑنے شروع ہو جائیں گی کہ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے کہ باپ کا جو 20-25 لاکھ روپیہ بھی خرچ کرا دیا اور کلینک کھولنے کے لیے تیار نہیں، اب مریض کو جو شفا دینے کے جو ہے ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں. ہو گیا نہیں میں پڑھ لیا ہوں، میرے پاس ہے وہ ہنر، ہمارے بچے بیمار پڑیں گے ہم ٹھیک کر لیں. ارے بچے کے لیے تم کو جو بنایا گیا تھا ڈاکٹر، کہ پورے سماج کے لیے بنایا گیا تھا. تو اسی لحاظ سے اگر کوئی لڑکا ہے، کوئی عالم ہو گیا ہے، کوئی فاضل ہو گیا ہے، پورا قرآن جان گیا، پورا حدیث جان گیا، آپ کی اسٹڈی ہو گئی، تو آپ جو ہے یہ جو کیریکٹر بلڈنگ بن گیا ہے تو فائدہ کس کو ہے؟ تو اس لحاظ سے جو ہے میں جو ہے کل مہاڑ میں تھا تو ایک آدمی نے بہت اچھی تقریر کی اور کہا کہ مسلمانوں کے زوال میں سے ایک زوال یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے جب لوگ ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں نا تب کہتے ہیں کہ اب میں آرام کروں. تو علی احمد شمسی صاحب شاید تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائیو ریٹائرمنٹ کے بعد ہی تو اصل آپ کا کام شروع ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس تجربات آ جاتے ہیں، آپ کے پاس ٹیلنٹ آ جاتے ہیں، آپ کے پاس جو صلاحیتیں آ جاتی ہیں. اور اب تک تو آپ تو اپنے بیوی بال بچوں کے لیے کام کیا، اب امت کے لیے کام کرنا ہے، اب آپ کو نیشن بلڈنگ کے لیے دھیان دینا ہے، کیونکہ آپ فارغ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرصت دے دیا. تو مجھے ان کی بات بڑی زبردست لگی کہ ہاں واقعی میں، کیونکہ کام تو آپ کو مرتے دم تک کرنا ہے. یہ آرام کا تو ڈھکوسلا نہیں، آرام زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے 2 دن کا آرام ہوتا ہے. آپ نے جو 2 مہینہ 4 مہینہ جو ہے خوب جم کے کام کیے ہیں، 2-4 دن کے لیے ریسٹ کر لیجیے، ورنہ مستقل آرام رہے تو وہ بھی پریشانی ہو جاتی، اور مستقل کام رہے تو وہ بھی پریشانی ہو جاتی. تو یہ آپ غیروں میں دیکھیں گے جو بھی جو ہے ڈیولپ نیشن رہتے ہیں نا، ان کے بڑے بوڑھے مرتے دم تک کام کرتے ہیں. ہاں جو جس عمر میں ہے اس لحاظ سے کام کرے گا. یقینی بات ہے کہ جو عمر کے جو ہے 60 کراس کر چکے ہیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو ہمارا تھنک ٹینک تو بن سکتے ہیں، غور و فکر تو کر سکتے ہیں، کسی کوٹھی میں بیٹھ کر کے مطالعہ تو کر سکتے ہیں، امت کے نوجوانوں کو سجھاؤ تو دے سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اینٹ پتھر اٹھائے، لیکن جو تجربہ ہے وہ تو شیئر کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے میں سمجھا کہ تمہیدی گفتگو کر لیتا ہوں. آج ہجرت جو ہے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو ہے جمعرات کو جو ہے غار میں گئے تھے، جمعہ سنیچر، اتوار کو محمد صلی اللہ، سوموار کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں وہاں سے، اور 8 دن کے بعد جو ہے قباء میں جو ہے پھر سوموار کو ہی جو ہے جمع ہوئے. اور آج لگتا ہے کہ سیرت کے بجائے جو ہے ادھر ہی ادھر کی گفتگو ہوتی رہے. آج میں ایک اور چیز کلیئر کر دیتا ہوں. یہ آئے جو ہے عام طور سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آج جو ہے ریلیونٹ ہو گیا ہے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، بہت قیمتی تحفہ مل جائے گا آپ لوگ. کہ ایک قرآن میں بار بار جگہ ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، شرح صدر عطا کر دیتا ہے. تو یہ شرح صدر کیا ہے یہ بات سمجھ لیجیے، سینہ کو اوپن کر دینا. جیسے کوئی لڑکی ہے اب نقاب کے لیے جب بڑی ہو گئی ہے تو اب نقاب لگانا ضروری ہے، تو اب یہ ہے کہ اگر سینہ اس کا مطلب جو ہے اوپن نہیں ہوا ہے تو خاندانی پریشر میں تو نقاب تو لگائے گی، لیکن اگر وہ کانوینٹ میں پڑھی ہے اور اس کو جو حیا شرم کا جو ہے درس بالکل کھرچ کے نکال دیا گیا ہے، تو اب وہ جو ہے بوجھل دل سے جو ہے نقاب لگائے گی، جیسے موقع ملے گا ویسے پھینک دے گی، اب پھر دیکھے گا بھائی باپ دیکھ رہا تو پھر لگا لے گا. تو اب یہ یقینی بات ہے کہ اوپن مائنڈیڈ اوپن ہارٹ سے جو وہ نہیں لگا رہی ہے. تو اس کا جو ہے مجھے خود ہی اپنا تجربہ ہوا تو میں تھوڑا شیئر کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسلام کے لیے جو سینہ کھول دیتا ہے، یعنی ہر حکم اسلام کا لگے کہ یہی میری دل کی خواہش تھی. سود حرام، ہاں میں چاہتا ہوں کہ ہاں میں بھی چاہتا ہوں کہ حرام ہونا چاہیے. تو اس میں جو ایک ایگزامپل جو ہے آپ کو ٹیسٹ فیل ہوگا کہ جب یہاں پہ جو سیرت النبی کا پروگرام کی جو بات چلی کہ سیرت النبی کا پروگرام آغاز ہونا چاہیے، تو جو ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے کہا کہ منڈے کے دن جو رکھا جائے گا،
اور جو ہے مغرب کے بعد. تو مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آیا کہ منڈے کے دن اب مغرب بعد، تو دونوں مجھے آکورڈ لگا. اور میں جو اپنے حساب سے سوچ رہا تھا کہ وہ یا تو جمعہ ہو یا سنڈے ہو اور عشاء کے بعد پریفریبل. لیکن چونکہ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں تو میں جو ہے تھوڑا آرگو نہیں کر پایا. میں کہا کہ اگر سنڈے وغیرہ ہو، انہوں نے کہا نہیں منڈے اچھا رہے گا. اور انہوں نے جو دلیل دیا کہ سنڈے کو کچھ دنوں کے بعد مولانا دیکھے گا شادیاں وغیرہ بہت زیادہ نکلیں گی تو حاضری کم رہے گی. اب مغرب کے بعد میں جو ہے عشاء تک جو ہے لوگ فری ہو جائیں گے تو پھر جو ہے لوگ آرام سے جا کر کے گھر پہ سو لیں گے اور پھر فجر میں اٹھیں گے. لیکن میرا جو ہے دل و اطمینان نہیں ہوا کہ مزہ نہیں آیا، سنڈے ہونا چاہیے یا جمعہ ہونا چاہیے یا عشاء بعد ہونا چاہیے. اب بہت سارے دوست احباب بھی کہہ رہے تھے عشاء بعد ہوتا تو میں جاب سے آ جاتا یہ وہ. لیکن میں کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم کو اسی جو ہے اجازت ہی مل گئی تھی، یہ بہت بڑی غنیمت ہے اللہ تعالیٰ کے، ہم اسی پہ شکریہ ادا کرتے ہیں. اور پھر جن کو آنا ہوگا آئیں گے، نہیں آنا ہوگا نہیں آئیں گے. اور پھر میں دوسرے حساب سے سوچا کہ ہمارا جو ہے عشاء بعد ایک درس چلتا ہے سنوبر ہال میں، ایک یہاں پہ مغرب بعد ہو جائے گا. تو پھر کسی کو کہنے کا موقع یہ نہیں ملے گا کہ میں جو ہے اتنا بجے سے، بھائی دونوں میں سے کسی ایک جگہ آ جائیے، آپ عشاء بعد والے میں ادھر آ جائیے، مغرب بعد میں ادھر آ جائیے. تو میں بھی اپنے ذہن کو مطمئن کرنے کی کوشش کیا لیکن بہت زیادہ سیٹسفائڈ نہیں. لیکن ٹھیک ہے آپ شروع کر دیے ہیں. اور میرا ایک معاملہ یہ ہے کہ ایک آیت مجھے ان تمام معاملے میں بہت کنسول کرتی ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب فیصلہ ہو گیا تو اب گو ہے. اب یہ مت دیکھو یہ ہو جاتا ہے اف اور بٹ ہٹا دو. ہاں جب تک فیصلہ نہیں ہوا تب تک ہم خوب آرگو کریں گے، دم دار کریں گے، سب چیز کریں گے. ایک بار ڈیسیژن ہو گیا تو ہو. لیکن یقینی بات ہے کہ آدمی دل ہی کی سنتا ہے، وہ مطمئن ہو نہیں رہا تھا. تو 2-3 درس تو بوجھل دل سے ہی دیتا رہا، لیکن میں گو ہٹ والا تھا. اچانک میں کالج میں جو ہے وہ سال پہ اور مہینے پہ اور دن پہ جو ہے ایک لیکچر بچوں کو دے رہا تھا 12 آرٹس میں. اسی میں جو ہے دن کی فضیلت وغیرہ میں جب بیان کرا تھا کہ جمعہ کے دن کی کیا فضیلت، اس کی کیا ہے، تو اسی میں پیر کا دن کا بات آ گئی. تو پیر کے دن میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی. پھر میں پڑھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبوت ملی ہے تو پیر کے دن ملی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو غار ثور سے نکلے ہیں تو پیر کے دن نکلے ہیں. اور قباء پہنچے ہیں تو پیر کے دن پہنچے ہیں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات جو ہوگی، پیشن گوئی فرمائے تھے کہ میری وفات جو ہوگی وہ پیر کے دن ہوگی. تو میں کہا یہ 5 دن پیر جن رہا. تو میں نے لڑکیوں سے سوال کیا ایک چھٹا چیز بھی ہے پیر کے دن. کہا کیا سر؟ میں کہا کہ سیرت النبی کا پروگرام کا آغاز بھی کس دن ہوا ہے؟ تو کہا پیر کے دن. نیکسٹ ہفتے ہوگا تو کس دن؟ تو پیر کے دن. اور ہمیشہ ہوتا رہے گا تو کس دن؟ پیر کے دن. میں کہا کہ 8 ہو گئے. تو اس وقت میرا سینہ کھل گیا کہ پیر کا دن جو ہے الحمدللہ میں سیٹسفائڈ ہو گیا. تو اب اس میں پیر والا جو ہے سوال جو ہے دماغ سے نکل گیا. مغرب بعد والا باقی ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی نکال دے. تو یہ جو ہوتا ہے یہ شرح صدر ہوتا ہے کہ کسی کی آپ کو دلیل مل جاتی ہے تو آپ کا دل جو ہے اوپن ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد عمل کرنے پہ بھی مزہ زیادہ آ جاتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن جو ہے وہاں سے نکلے. راستے میں جو ہے ایک واقعہ تو میں آپ کو سنا دیا ہوں سراقہ بن جاشم کا، کہ وہ جو گھوڑا سے پیچھا کیے لیکن جیسے پہنچنے والے تھے ان کا گھوڑا پھسل جاتا تھا یا دھس جاتا تھا. پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ رکیے اور میں آپ سے جو ہے بری نیت سے ملنا نہیں چاہتا، اچھی نیت سے ملنا چاہتا. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. تو انہوں نے پورا بتایا کہ آپ کے پیچھے جو ہے دونوں کے پیچھے ہر ایک کے 100 انعام رکھا گیا ہے سر کے اوپر، اور سب لوگ آپ کو تلاش رہے ہیں. تو میں ہی تھا جو آپ کے قریب آ گیا. تو ایسا یہ ہے کہ بہت سارے مال سامان آپ جا رہے ہیں تو کچھ چاہیے ہم سے تو لے لیجئے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بارک اللہ، آپ کے مال میں اللہ برکت دے، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے. اچھا اگر تم بہت مخلص بنتے ہو تو میری ایک ریکویسٹ ہے وہ قبول کر لو. کیا ہے آپ کی ریکویسٹ؟ بس یہ ہے کہ مجھے تم دیکھ لیا ہو نا تو اب یہ بات کو راز میں رکھنا، کسی کو ڈسکلوز مت کرنا. بس اتنا کر سکتے ہو تو بہت بڑی مہربانی، باقی تم اپنا مال اپنے پاس رکھو. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کریں گے، لیکن میری بھی ایک ریکویسٹ. کیا ہے ریکویسٹ؟ تو مجھے ایک امان نامہ لکھ کر کے دے دیجئے کہ جب آپ دوبارہ مکہ کو کیپچر کریں گے تو ہم لوگ مجھ کو معاف کر دیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھ دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں تھے. عامر بن فہیرہ جو تھے غلام تھے، وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تو آپ سمجھیے کہ قلم دوا ساتھ میں لے کے چلے ہوں گے، کچھ ہو نہ ہو قلم دوا ساتھ میں ہے، اور فوراً کا لکھ کر کے دے دیں.
اور لکھ کر کے دے گا تو جب ہم آپ سے سیف ہو گئے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک اور خوشی پہ خوشی کہ سراقہ اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے. وہ تو اچھل گئے دم. کسرا کے اندر اہل فارس کہاں؟ تو آپ تو کہا اتنی بڑی بشارت دے رہا آپ. اب پھر وہ چلے گئے. جیسے واپس آ رہے تھے کہ 4-5 گھوڑ سوار ان کو ملے راستے میں اور اسی راستے پیچھا کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا رکو رکو کہاں جا رہے؟ کہا بس جس کے لیے تم دوڑو ویسے ہم بھی دوڑ رہے ہیں. کہا نہیں میں تو ادھر بہت دور تک کھوج کر کے آ گیا ہوں, کوئی کچھ نہیں ہے, ٹائم ویسٹ مت کرو, دوسرے طرف جاؤ. تو اس لحاظ سے انہوں نے ایک مدد کر دیے اور وہ سارے لوگوں کو بھیج دی. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. ایک جگہ جب بہت تیز بھوک لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رکے. اب رکے تو ایک عورت تھی, معبد اس کے بچے کا نام تھا, تو اسی کو وجہ سے ابو معبد ہو گئے, ام معبد ہو گئے. ماں جو ام معبد, اب باپ جو ابو معبد. تو وہ ام معبد جو عورت تھی وہ بہت سخی عورت تھی. اب وہ اپنے جو ہے قبیلے کے باہر جو ہے گھر کے باہر بیٹھ جاتی تھی اور اتنے اچھے نیچر کی تھی کہ ہر گزرنے والوں کو کھلاتی پلاتی رہتی تھی. یعنی مسافر کو پانی پلانا, کھانا کھلانا, یہ سب اس کا اپنا ایک ہابی تھا. تو وہ مشہور تھی ایک دم ام معبد خزائیہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ یہ عورت تو مشہور ہے, سب کو کھلاتی ہے, تو ہم لوگ کو بھی کھلائے گی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکتے ہیں یہاں پر اور ان سے کچھ درخواست کرتے ہیں, بھوک بہت تیز لگی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ ہم لوگوں کے جو ہے ضیافت کریں گے آپ. تو انہوں نے کہا کہ ضیافت تو ہمارے نیچر میں گھٹی گھٹی میں ہے, لیکن ابھی 61 سالی کا زمانہ ہے, ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھلانے کے لیے. بس وہی شوق جو ہے اس کو جیسے ہم بیٹھ گئے آگے باہر کر کے, لیکن ہے نہیں کسی کو کچھ دینے کے لیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ نہیں ہے تو بکری وغیرہ تو ہوگی, اس میں سے دودھ ہی نکال کے پلا دیجیے. تو انہوں نے کہا بکری بھی نہیں ہے, بکری بھی چرنے گئی ہے. اور 61 سالی نے جو ان کا بھی جو ہے لاغر کر دیا, ان کو بھی دودھ کچھ نہیں ہے. تو ایسا بھی نہیں کہ آپ کو روک لیں کہ شام تک رک جائیے اور شام میں آپ کو پلا دیں گے بکری جب آئے گی. تو سب خالی پیٹ گئی ہے, اور چونکہ 61 سالی کا زمانہ ہے, کہیں ہریالی ہے ہی نہیں, تو کیا چر کے آئے گی. بس تسلی کے لیے لے گئے, لے کے آ جائیں گے ان کے مطلب ہمارے شوہر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اچانک جو ہے ایک پتلی سی بکری پہ پڑ گئی. کیا وہ جو کونے میں بنی ہوئی بکری وہ کیا ہے؟ کہا وہ تو آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی, وہ تو اتنی لاغر ہے کہ وہ جا نہیں سکتی تھی, جس وجہ سے اس کو باندھ دیے ہم. بقیہ جو جانے کے لائق تھے وہ تو گئی ہے, اللہ اگر اس تلاش کرنے کے لیے مل جائے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں ملے تب بھی بات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ اجازت ہے تو ہم ٹرائی کریں. ٹرائی یور لک, لیکن میں تو بتا دی آپ سے زیادہ میں بکری پالتی ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیے اور ہاتھ جھاڑ کر کے اس کے تھن پہ جیسے ہی جو ہے ہاتھ لگائے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ فوراً بکری نے جب پاؤں پھیلا دی اور تھن میں جب پورا دودھ بھر آیا. جیسے دودھ کا قطرہ دیکھیں, ام معبد جب بڑا سا برتن لے کے آئے, ابھی کہہ رکھے ہاتھ صاف جو بھی ہو جائے, اور اتنا دوہے پانی کہ دودھ دوہے کہ پورا جو ہے پھین سے جو ہے پورا بھر گیا اوپر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو پلانا پلاؤ جلدی سے. وہ اپنے جو ہے جو بھی بچے اچھے تھے سب کو پلا ولا دیے, پھر ان کے سے فارغ ہوئے کہ لاؤ برتن لے کے آؤ, پھر اور دوہے, پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ آپ بھی پی لیجئے, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیر ہو کر کے پورا پیے, اور پھر اس کے بعد پھر اور دو کر کے بھر کر کے کہ اب یہ رکھ لو, اب ہم لوگ چلے. اتنی برکت ہوئی. جب گئے ہیں تو ان کے شوہر جب اداس جب شام میں آئے ہیں نا, کچھ تھا ہی نہیں کھلانے کے لیے, اور جو اس ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں ان کو جانور ہی سب سے زیادہ عزیز, لیکن اس کی نگاہ پڑ گئے وہ جو ہے دیکھ کے بھرا ہوا ہے دیکھ دودھ سے. کہا ارے یہ کہاں سے آ گیا؟ کہا یہ بکری دی ہے. ارے بکری کی عمر دیکھو, قد دیکھو, اور دودھ دیکھو, یہ تو بھینس سے بھی زیادہ دودھ دی, یہ کہاں سے ہے؟ تو اس نے کہا کہ جانتے ہو ایک بہت بابرکت نوجوان آیا تھا اور اس کی برکت کا نتیجہ یہ. تو آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت بھی دائی حلیمہ کی یہاں برکت آئی تھی, اور یہاں پہ بھی برکت آئی. اب میرا چیلنج ہے کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں جو ان کی تعلیمات کو لے کے آئے گا ان کے گھر میں بھی برکت آئے گی. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ خوشی جو ہے دوسری جگہ سے ملتی ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنائیں گے تو ہم جو آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائیں گے اور جو پچھڑے ہو جائیں گے. یہ جب مسلمان حکمرانوں کی جو ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے. تو اس لحاظ سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا معجزہ دکھایا,
اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے. اس کے شوہر کے اچھا وہ لگتا ہے وہی دونوں نوجوان ہیں جس کو قریش کھوج رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی سی بیوی سے کہا کہ اس کی تھوڑا حلیہ بتاؤ گی. اب وہ ام معبد اتنا زبردست حلیہ بتائے ہیں کہ میں تو آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ الرحیق المختوم میں آپ کھوج کے پڑھیے. نہیں تو میں پھر کہیں پہ لکھ کر کے جو ہے واٹس ایپ پہ دے دوں گا آپ کو. لیکن اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ وہ جو ہے مجھے یاد ہی نہیں ہو پائے. اب میں سوچا کہ یاد کروں گا تھوڑے الفاظ ادھر ادھر ہو جائیں گے, مزہ نہیں آئے گا. آپ لوگ کے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے تو آپ پڑھیے اس کو, بس ایک پیراگراف. پورا ایسا نقشہ کھینچ دی ہے کہ پورا حلیہ مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھ دی. کیونکہ وہ جب دودھ کا واقعہ دیکھی تب پورا امپریس ہو گئی, تو اس نے تو باریکی سے پورا حلیہ ہی جو ہے اسکرین کر لیا, سمجھے کہ وہ فوٹو کھینچ دی. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو ایک جگہ جو ہے ابو بردہ اسلمی مل, وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کچھ سوالات وغیرہ کیے, وہ بھی پکڑنا چاہ رہے تھے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کے بعد جو ایسے ڈھل گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا ہو گئے اور ایمان لائے, اور ان کے ساتھ ان کے خاندان قبیلے والے سے 70 لوگ ایمان لائے. اب پھر وہ دوڑتے چلے گئے کہ لوگوں ان کو کیا قتل کرو گے, وہ تو امن کا پیغمبر ہے اور عدل و انصاف کو دنیا کو بھر دے گا, لہذا وہ جو ہے مطلب قتل کیے جانے کے لائق نہیں ہے بلکہ ان کی قدر کرنے کے لائق وہ آدمی. پھر اس کے بعد جو ہے قباء پہنچنے سے پہلے لاسٹ ملاقات جو ہوئی ہے وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شام سے آ رہے تھے واپس تجارتی قافلے کے ساتھ, اور وہ مدینہ کراس کر چکے تھے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انٹری لینے والے تھے, فوراً ملاقات ہو گئی. تو پہلے تو ایمان لا ہی چکے تھے, تو بولے یا رسول اللہ کہاں, کہ ہجرت لاسٹ. اچھا تم بھی آ جا جلدی سے, تو ٹھیک ہے میں سامان پورا ہی کر دوں گا پھر آ جاؤں گا. تو وہ راستے ہی میں جو ہے 2 کپڑا جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیے. تو وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی کیونکہ دھوپ میں پسینے میں شرابور ہو گیا ہوگا معاملہ, تو فوراً پہن لیے اور وہ نیا کپڑا پہن کر کے انٹری لیے. ادھر مدینے والوں کی جو حالت تھی وہ ایسی تھی کہ ان کو جو اڑتی پڑتی خبر پہنچ گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل چکے ہیں. اب یہ اپنا اندازہ لگا رہے تھے کہ میکسیمم جو ہے وہ 8 دن لگیں گے, 450 کلومیٹر ہے, تو اونٹ سے آ رہے ہیں تو اتنا دن میں اتنا, اتنا دن میں اتنا, یعنی 50 کلومیٹر ڈیلی چل رہے ہوں گے تو 8 یا 9 دن میں آ جائیں گے. وہ 3 دن جو ہے وہ غار ثور میں لگ گئے تھے, جس کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ جو بیفور ہی آگرہ خوشی میں آپ جانتے ہیں پورا جو ہے قباء والے جو ہے وہ باہر جا کر کے جو ہے اور ویٹ کرنے لگتے تھے, اور صحرا میں دور تک جو ہے نگاہ جاتی ہے دور تک. اب کچھ لوگ اور ایکسائٹڈ ہوتے تھے تو کھجور پہ چڑھ جاتے تھے. اب کچھ لوگ جو اونچی جگہ ملے وہاں جا کے, اور جیسے چاند کے لیے ہم لوگ جو پریشان رہتے ہیں ویسے جو ہے چودھری کے چاند کے لیے وہ لوگ پریشان تھے. لیکن پھر جب دھوپ بہت زیادہ ہو جاتی تھی تو دھوپ میں رہ نہیں سکتے, تو پھر گھر آ جاتے تھے واپس, پھر صبح سویرے نکل جاتے تھے, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ سفر بھی کرنے کا جو یہی ٹائم ہے. تو آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مارننگ آور میں آئیں گے یا رات میں آئیں گے, تو رات میں تو ہم دیکھ نہیں پائیں گے, صبح میں چل کے دیکھتے ہیں. تو اس طرح سے وہ 2-4 روز پہلے ہی سے جو ہے آوادھڑی چلے. لیکن آتے آتے سمجھے کہ وہ لوگ بالکل مایوس ہو گئے تھے. اب ایسا لگا کہ ٹھیک ہے جب آئیں گے کوئی بات نہیں. اتنے ہی میں ایک یہودی جو ہے اپنے ذاتی گھر سے جو ہے کہیں اونچی جگہ پہ چڑھا ہوا تھا, شاید کھجور وغیرہ اتارنے کے لیے. لیکن مسلمانوں کے ایکسائٹیڈ سے وہ بھی ایکسائٹیڈ کہ اگر جو نظر پڑ جائے تو یہ خوشی ہم مسلمانوں کو دے سکتے ہیں. اس کی نگاہ پڑ گئی کہ 2 اونٹ پہ لوگ آ رہے ہیں سفید پوش, اور وہ سفید کپڑا جو ہے حضرت زبیر بن عوام دے چکے تھے. اس کو دوری سے نگاہ وہ تو وہیں سے جو ہے ایک دم چلایا, مسلمانوں یہ رہا تمہارا تقدیر, دیکھو آ گئے تمہارے. سب لوگ دوڑے, اتنا جو ہے ہجوم بھر کر کے ہتھیار وغیرہ لیے سب لوگ, اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے دوڑے. اور استقبال کیسا ہوا ہے وہ تو ابھی مدینہ انٹری ہوگی تو میں بتاؤں گا. اب کیوں ہوا ایسا یہ بھی تھوڑا ڈسکلوز کروں گا. تو اس میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے تھے تو بیٹھ گئے, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی کھڑے تھے. تب آنے والوں سے سلام دعا علیہ السلام کر رہے تھے, استقبال وغیرہ وہی کر رہے تھے. تو سارے لوگ جو نہیں دیکھے تھے, یعنی 75-80 لوگ تو پہلے آلریڈی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مل چکے تھے. بقیہ جو لوگ نہیں ملے ہوئے تھے وہ جو بھی سلام دعا کرتے تھے, تو اب چونکہ بھیڑ لگ گئی تھی تو بھیڑ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تو کوئی دکھ ہی نہیں رہے, بس ابو بکر صدیق کھڑے ہیں, اور چہرہ وغیرہ تو تقریباً سملر ہی تھا. تو سب لوگ سمجھتے تھے یہی اللہ کے نبی ہیں, تو سب لوگ انہی کے رسپیکٹ دے رہے تھے اپنا, یہ وہ پورا جو ہے
آج یہ بھی اپنا اور رسپیکٹ کو انجوائے کر رہے تھے، لیکن جب دھوپ تیز ہوئی ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ لگنے لگی ہے، تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنا چادر لیا، چادر تان دیے سائے کے لیے۔ تب لوگوں کا کنفیوژن دور ہوا کہ اچھا یہ خاتم ہے، یہ جو ہے نبی ہے، تب ان کو سب دھیان دینے لگے۔ تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک میسج دیے کہ مطلب دوستوں کے ساتھ رہو تو ایسا رہو کہ لوگ پہچان ہی نہ پائیں کہ آپ کون ہیں، آپ کون کیا ہے، یعنی یہ غرور کا سب سے بہترین علاج ہے۔ اور یہاں پر تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہے لوگ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں کنفیوز ہوئے۔ جب میں اس پہ غور کر رہا تھا تو ان کے شاگرد جو ہیں حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ لوگ ان میں اور غلام میں فرق نہیں کر پا رہے تھے۔ جب جو ہے شام کے جو ہے لوگ شام کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے آئے تھے، کہ جب ادھر سے کال آیا کہ ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ فتح ہونا ہے، تم لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، لیکن ہماری کتاب میں ہے کہ ایک درویش ہاتھوں ہونا ہے، اب وہ اگر مجھے مل جائے تو ہم لوگ لڑے بھیڑے ان کا حوالے کر دیں۔ تو فوراً ابو عبیدہ بن جراح نے ایسے کال کیے ہیں، اب بولے کہ آپ آ جائیے، ہمارے پاس ہے درویش، اور ایک غلام، ایک اونٹ اور ایک خلیفہ۔ چل دیے، اور پتہ چلا کہ بیت المال کا مسئلہ تھا، لہذا تام جھام کوئی ضرورت نہیں، ایک اونٹ، اور 1 کلومیٹر یہ چلتے تھے، 1 کلومیٹر یہ چلتے تھے، اور کہتے کہ 1 کلومیٹر میں اونٹ پہ بیٹھوں گا، تم پیدل چلو گے، اور دوسرے کلومیٹر پہ تم بیٹھو گے، میں چلوں گا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ آخری منزل جو آنے والی تھی، جو شام کے لوگ بہت سویلائزڈ مانے جاتے تھے، اس میں جو ہے قسمت سے جو ہے وہ غلام کا نمبر آ گیا بیٹھنے کا، اور حضرت عمر رضی اللہ کا آ گیا اس کا، وہ تو جو ہے شرما کر کے جو ہے بالکل مر گیا۔ کہا کہ امیر المومنین ایسا مت کیجیے، اتنا انسلٹ مت کیجیے، یہ سارے مسلمان دیکھیں گے تو مجھ کو جو ہے کتنا بات سنائیں گے کہ تم کو بولے بھی تو تم مان ہی گئے، میں تو نہیں بیٹھوں گا۔ انہوں نے ڈانٹ کے کہا دورن، باری تمہاری، بیٹھو تم۔ اب پھر ابو عبیدہ بن جراح جو ہے کہیں پہ پانی آ گیا تھا تو جوتا بھی نکال لیے تھے، تو جوتا ہاتھ میں دونوں، اونٹ کا مہاڑ پکڑے ہوئے، اب پتہ چلا اوپر غلام بیٹھا ہوا، اس طرح انٹری لیے ہیں۔ تو یہ مسلمان کی چیخیں نکل گئی کہ اللہ کے واسطے کم سے کم جو ہے یہ متمدن شہر ہے، سیولائز شہر ہے، ویل کلچرڈ شہر ہے، یہاں تھوڑا لباس تو بدل لیجئے، تھوڑا ٹھیک ٹھاک تو ہو جائیے، ان کو ہم کیا دکھائیں گے ہمارا خلیفہ اس طرح ہے۔ لیکن وہاں پہ جو انہوں نے ہسٹوریکل جملہ کہا، وہ سب کا دماغ ٹھیک کر دیا۔ کہا کہ ابو عبیدہ کیا تم سمجھتے ہو، ہماری عزت اسلام کی وجہ سے یا کپڑے کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے، تو اسلام ہمارے دل میں بھرپور ہے، اور یہ اسلام کا سمبل دیکھو، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ یہ بولنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، پریکٹیکل کر کے کوئی دکھایا دنیا میں آج تک؟ اگر پریکٹیکل نہیں کر پاؤ گے تو لوگ کہیں گے ہاں بہت اچھی پوئٹری ہے، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر کے دکھائے اور ان کے خلفاء بھی کر کے دکھائے، تب جا کر کے کہ ہاں سید القوم خادمہم، یہ جو ہے پریکٹیکل پاسبل ہے، اور خلیفہ راشدین وغیرہ کیے ہیں، ورنہ بادشاہ لوگ تو پھر ان کا جنازہ نکال دیں۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچے۔ اب وہاں بھی جو ہے 3 دن رہے، سوموار کو پہنچے ہیں، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، 4 دن رہے۔ اب 5ویں دن جمعہ کے دن نکلے۔ اب 4 دن کیوں ویٹ کیے؟ اب یہ میرے حساب سے جو ہے آپ سمجھیے کہ ایک کا انتظار تھا۔ اب وہ کن کا انتظار تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بول دیے تھے کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میری چادر اوڑھ کر کے، کل جو ہے تم کیا کرنا، جتنی بھی امانتیں ہیں ان کو دے دینا، اور پھر جو ہے آ جانا۔ لیکن اتفاق کی بات ہے کہ ان کے پاس گھوڑا اونٹ کچھ بھی نہیں تھا، تو پورا پیدل سفر کیے، 450 کلومیٹر پیدل سفر کیے ہیں۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے میں جتنا ٹائم لگا اس سے 3 دن زیادہ ان کو لگ گیا۔ اور پھر مجھے اندازہ آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کا ویٹ کر رہے ہوں گے، کبھی نہیں آیا، اچھا آج نہیں، کل نہیں۔ تو 4 دن جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم بن ہدم کے یہاں رہے، اور جب وہ آ گئے 3 دن کے بعد جمعرات کو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو کہیں کہ اب ہم یہاں سے جائیں گے، اور جائیں گے تو بولے کہ ہمارے ننیال والوں کو خبر کر دو، ہمارے بنو نجار ان کا ننیال تھا۔ اب بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ ننیال کہاں تھا، بی بی آمنہ تو جو مکہ کی تھی تو ننیال کیسے ہو گیا؟ تو ننیال جو ہے آپ سمجھ جائیے کہ عبد المطلب کا ننیال تھا۔ وہ میں شروع لیکچر میں جو برتھ والا جو لیا تھا، تو ہاشم جو ہے مدینہ شام جاتے جاتے شادی کر لیے تھے، اور وہیں جو ہے
عبد المطلب پیدا ہوئے تھے تو ان کا ننیال تھا، تو دادا کا ننیال، باپ کا ننیال، باپ کا ننیال، پوتے کا ننیال. تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ریلیشن مینٹین کر رہے تھے، اتنے دور کے ریلیشن کہ ہمارے ننیال والے بنو نجار اور ہمارے ماموں لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کو اطلاع دے دو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کرنا چاہتے تھے اور حوصلہ افزائی کرنا چاہتے تھے، لہذا وہ لوگ جو ہے ہتھیار باندھ کر کے آ گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعہ کے دن صبح سویرے نکلے ہیں قباء سے، تو بنو عمرو بن عوف کے خاندان میں ٹھہرے تھے، لیکن جیسے دور نکلے ہیں تو دوسرا خاندان کا ایریا پڑ گیا، اور وہ خاندان تھا بنو سالم بن عوف. بنو عمرو بن عوف میں 4 دن ٹھہرے، پھر بنو سالم بن عوف کے محلے میں جیسے پہنچے ہیں کہ جمعہ کا وقت ہو گیا. جمعہ کا وقت ہو گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ جو لوگ ہیں رک جائیں اور میں جمعہ پڑھاؤں گا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہلا جمعہ پڑھائے ہیں. 100 لوگ تقریباً تھے وہاں پہ، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے قباء میں رہ گئے، اب بہت سارے لوگ مدینہ میں جو ہے ویٹ کر رہے تھے. اب بیچ میں جو راستے میں چل رہے تھے وہ 100 لوگ تھے، تو 100 لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے جمعہ کے بعد، اور پھر جو ہے مدینہ میں مین انٹری ہوئی. جیسے آپ بھیونڈی کسی کو بنجار پٹی پہ آنا ہے تو آپ سے بھیونڈی تو کہاں سے شروع ہو جاتا؟ کلیان جو ہے روڈی سے شروع ہو جاتا، تو قباء جو ہے بہت پہلے شروع ہو گیا. جیسے یو پی بہار سے بمبئی آنے والے رہتے ہیں تو وہ کلیانی کو بمبئی سمجھنے لگتے ہیں، لیکن بمبئی تو آنے میں دور ہے ابھی. تو اس لحاظ سے جو ہے قباء میں پہلے ٹھہر گئے. اب اصل میں جو ہے یثرب میں جو ہے انٹری ہو رہی تھی. اب یثرب میں جب پتہ چلا ہے تب تو وہاں استقبال ایسا ہوا ہے کہ عورت مرد بوڑھے بچے سب نکل آئے، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں جو جھوم رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ عید. اور پھر ان کے اشعار دم بجا بجا کے گیت گا رہی تھی، اور گیت بھی جو ہے کتنا شاندار گا رہے تھے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. کہ طلع البدر علینا، بدر مانے بدر کے، کسی سے پوچھے کہ بدر کے معنی تو کہے گا جنگ بدر. بدر کے معنی 14ویں کا چاند. طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا. من ثنیات الوداع، ودا کی گھاٹی سے، تو گھاٹی کوئی نام رہا ہوگا، تو ودا کی گھاٹی سے ہمیں 14ویں کا چاند دکھا. واجب الشکر علینا، اب اللہ کا شکر ہم پر واجب ہو گیا. ما دعا للہ دا، جب تک یہ اللہ کا داعی اللہ کی طرف پکارتا رہے گا تب تک اللہ کا ہم شکر ادا کر دیں. ایھا المبعوث فینا، اپنا ریلیشن بھی واضح کیا، اے وہ مبعوث جو ہمارے طرف کیے گئے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جئت بالامر المطاع، آپ آئے ہیں کہ ایسا حکم لے کر کے جس کی لازماً بات مانی جائے گی، کیونکہ آپ کی بات آپشنل نہیں ہوگی، جو آپ بولیں گے سر آنکھوں کو. تو اس طرح سے جو ہے چھوٹی بچیوں کا یہ حال تھا، تو آپ بڑے لوگوں کا کیا حال رہا ہوگا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اب ہر آدمی کی خواہش تھی کہ کریڈٹ گوز ٹو می، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں مہمان بن جائے. ہمارے مہمان جب بہت امیر بھی نہیں تھے تب بھی خواہش ہوتی تھی قرضہ لے لیں گے لیکن محمد سے ٹھہرائیں گے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ، جس محلے سے گزرے یا رسول اللہ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک نشانہ لگائے ہوئے تھے بنو نجار، اور دل کی خواہش اللہ تعالیٰ جان رہا تھا. اب سب لوگوں کو کیسے منع کریں؟ تو اب یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین یونیک اسٹائل اپنا. بولے کہ دیکھو یہ اونٹنی جو ہے یہ اللہ کے ابھی اشارے پہ چل رہی، معمور من اللہ ہے، تو یہ جہاں پہ بیٹھے گی نا، اس سے جس کا کلوز دروازہ ہوگا اسی پہ میں وہاں آرام کروں گا، اسی کو جو ہے شرف ضیافت دوں گا. اونٹنی چل رہی ہے، چل رہی، پورے جو محلے پہ محلے کراس کر رہی ہے آرام سے، سارے بچے جو ہے دوڑ رہے ہیں، اور بھی ایکسائٹڈ ہو گئے سب لوگ. پھر آج جہاں پر مسجد نبوی ہے وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک چھوٹا سا جو ہے مشرکوں کا قبرستان تھا، چٹیل میدان تھا، وہاں پر جا کر کے وہ بیٹھی ہے. پھر وہ بھی انجوائے لے رہی تھی، پھر کھڑی ہو گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اترے نہیں تو پھر وہ کھڑی ہو گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رک جاؤ، پھر کھڑی ہو رہی، پھر آگے چلی گئی، پھر سب لوگ پیچھے پیچھے چلے گئے، پھر مڑی. اب مڑ کر کے پھر وہیں پہ بیٹھی جہاں پہ پہلے. وہ بھی کہہ رہے تھے بالکل کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، ایک دم جیسے بیٹھے. اس بار تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فوراً کجاوا پکڑا لے کے بھاگ، بولے کہ اس بار جو ہے تو مس نہیں کریں گے، تو فوراً لے کے بھاگ گئے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پوچھے کہ میرا دروازہ کس سے قریب ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ میرا کجاوا کدھر گیا؟
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا گھر بالکل قریب ہے، میں لے کے گیا۔ بولے کہ آدمی جو ہے کجاوے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، جلدی سے جا کر کے میرے لیے کیلولہ کا انتظام کرو۔ اب وہ جو اسد بن زرارہ تھے، یہ بھی نام آپ جانے ہوں گے، کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر پہ ٹھہرائے تھے۔ اب ان 6 لوگوں میں سے تھے جو فرسٹ مرتبہ میں ایمان لائے تھے۔ اب وہ پہلے دن سے کمپین پہ تھے، پورا جو ہے فرسٹ مرتبہ بھی آئے، دوسرے مرتبہ بھی آئے، تیسرے مرتبہ بھی آئے، یعنی 6 لوگوں میں بھی، 12 لوگوں میں بھی، 75 لوگوں میں بھی۔ اب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی بلا کر کے لائے تھے، اب وہی اپنے گھر پہ سال بھر رکھے تھے۔ وہ کہا کہ میرا جتنا کنٹریبیوشن ہے میرا کہاں گیا؟ تو ان کو جب کچھ نہیں ملا نا، وہ کہا کہ اونٹنی ہی لے جاتے ہیں، یہی بہت برکت کے لیے۔ تو اونٹنی جو ہے وہ اسد بن زرارہ کے یہاں رہا، اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رہا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، لیکن کتنا زیادہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پر رکھنے میں خوشی فیل کیے ہوں گے، اس کا اندازہ سے ایک واقعے سے لگائیے کہ پتہ ان کے جو ہے 2 منزلہ عمارت تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جو پسند کریں نیچے یا اوپر، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو ہے اوپر رہنا پسند کیا۔ اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو ہے ملٹی اسٹوری بلڈنگ کے جو ہے انڈیکیشن دے دیے تھے کہ اوپر کا کھانا جو ہے ہوا اور اس کے لیے جو ہے فائدہ مند رہتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کے جو ہے کھانا جو ہے پسند کیا، لیکن چونکہ ملاقاتی اتنے زیادہ آنے لگے کہ نیچے والے ڈسٹرب ہونے لگے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نیچے کر دو، کیونکہ جو لوگ آئیں گے تو نیچے نیچے مل کے چلے جائیں گے، ورنہ یہ فیملی جو ہے میرے وجہ سے ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آ گئے، اور اس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنٹریبیوشن کتنا ہے، وہ ایک ایگزام واقعہ میں سناؤں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ شوہر بیوی اوپر رہ رہے تھے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہ رہے تھے۔ اب بہت زیادہ سیلنگ وغیرہ کا معاملہ رہتا نہیں، تختہ وختہ ڈال دیے، چھت بنا دی۔ ایک دن اچانک جو ہے وہ سراہی وغیرہ گھر میں رکھے تھے کہ وہ پاؤں لگ کر کے وہ گر گیا کسی طرح رات کے سمے سونے کے ٹائم میں، اور وہ پانی گر گیا تو پورے فرش پہ پانی پانی۔ اب اس کو معلوم تھا کہ پانی اب نیچے ٹپکے گا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، تو اب یہ دونوں شوہر بیوی کے پسینے چھوٹنے لگے سردی میں۔ کہہ رہے ہیں کیا؟ تو جو ہے جتنا بھی اویلیبل کپڑا تھا، رضائی کمبل جو بھی، سب سے جو پانی کو سکھا دی جلدی سے۔ 1 سے نہیں ہوا تو 2، 2 سے نہیں ہوا تو 3، 3 سے نہیں ہوا تو 4، لگا کر کے کسی طرح سن، یہاں تک پانی تو سوکھ گیا، لیکن رات میں ان کے لیے اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ تو پوری رات جو ہے یہ لوگ سردی میں جو ہے ٹھنڈی کاٹ کے رہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک ڈراپ پانی گرنے نہیں دیے۔ یہ سب محبت کے ثبوت ہوتے ہیں۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ رہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے بڑھے۔ اور یہ ابو ایوب انصاری آپ سمجھیں گے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ضیافتی میں اتنے آگے تھے۔ ابھی ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا تو آپ جو ہے یہ جو ہم کو دیکھنے والے ہوں گے ان کا بھی جو ہے فوراً جو ہے 14 طبق روشن ہو جائیں کہ صحابی کا مطلب کیا ہوتا تھا، اور نبی کا مطلب کیا ہوتا تھا۔ یہی ابو ایوب انصاری صحابی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوات میں ہر چیز میں شریک ہوتے رہے۔ یہ نہیں کہ کھانے پلانے ہی میں یہ معاملہ تھا، یہاں تک کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کر دی کہ کیسر کا شہر قسطنطنیہ، اس پر جو میرے امتی میں سے پہلا لشکر ہوگا اس کی مغفرت ہوگی۔ ایک حدیث پیشن گوئی کر دیے کہ میری امت بڑھے گی، لیکن کیسر کے جو شہر قسطنطنیہ ہے اس کو جو فتح ہونے میں ٹائم لگے گا، تو میرا جو سب سے پہلا لشکر اس پر ٹرائی کرے گا تو اس لشکر کی مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کریڈٹ کو لینے کے لیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری لائف جو ہے شامل ہوتے رہے، اور جو ہے 1558 میں جو ہے جا کر کے فتح ہوا، 1554 میں یا 1400 پر کئی مرتبہ جو ہے اٹیک ہوا۔ اور لوگ آج اس حدیث کو غلط جو ہے انٹرپریٹ کر رہے ہیں اور فرقہ پرستی کی شکل دے رہے ہیں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ یزید جو ہے لشکر لے کے گیا تھا، ابو ایوب انصاری اس میں تھے، لہذا یہ جو حدیث کی بشارت ہے وہ یزید پہ فٹ ہوتی ہے، لہذا یزید کے سارے جرائم پہ پردہ پڑ گیا، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ یزید نو ڈاؤٹ جو ہے اس لشکر کا امیر تھا، اور جس لشکر کا امیر یزید تھا اس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے 54 ہجری میں۔ اور جبکہ محدثین اور تمام جو ہے صحابہ کرام اس بات متفق ہیں
کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل جو مہم میں شامل ہوتے رہے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہوا ہے یزید والے لشکر میں۔ اب بشارت کس کے لیے تھی؟ پہلے والے کے لیے۔ تو اب جس میں انتقال ہوا وہ پہلا ہوگا یا اس سے پہلے کوئی پہلا ہوگا؟ تو جب میں تحقیق کیا تو پتا چلا کہ پہلا لشکر جو تھا وہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید کا تھا، اور یہ جو یزید والا جو لشکر تھا یہ آخری لشکر تھا جس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کیے ہیں۔ اور آج آپ کسی بچے سے پوچھئے، کسی بڑے عالم سے پوچھئے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے میں مدینہ میں قبر کدھر ہے مجھے بتائیے، تو کہاں ملے گا آپ کو؟ ان کے قبر کے لیے آپ کو جو ہے ترکی جانا پڑے گا، وہاں وہ شہید ہوئے تھے۔ اور جب فتح نہیں ہوا تو کہا کہ جہاں تک تم کو پاسبل ہو قسطنطنیہ کے دیوار تک لے جا کر کے مجھے دفن کرو، لیکن مجھے ہے ادھر دفن نہ کرو۔ تب آپ سمجھیے، اب کوئی بھی انگریز آپ کو سوال کر دے کہ یہ ابو ایوب انصاری کی جو قبر یہاں پہ کیوں ہے، کیوں آئے تھے یہاں پہ؟ تجارت کرنے آئے تھے یا اخلاق بانٹنے آئے تھے یا کیا کرنے آئے تھے؟ بتائیے۔ تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ جو ہے جہاد اور قتال کو صحیح سے ڈیفائن نہیں کریں گے، آپ جو ہے طرح طرح جگہ پہ پھنسیں گے۔ آپ اپنے بچوں کو منہ غصہ کر کے بند کر دیں گے، لیکن اگر اس کا جو ہے مین تھیم نہیں پکڑیں گے تو آپ کہیں پہ بھی اسلام کو جو ہے ڈیفینس نہیں کر پائیں گے صحیح آنیسٹلی، کہ حق کی تلوار جو ہے وہ ظالم کا خنجر نہیں ہے، ڈاکٹر کا نشتر ہے، اور حق کی تلوار ہی کو بدنام کر دیا گیا۔ تو اس لحاظ سے وہ جو بدنام کر دیا اسی فارمولے کو آپ آگے بڑھائیں گے تو کبھی جو آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ کو اپنا جو ہے ایم سیٹ کرنا پڑے گا، ورنہ انڈیا کے میں ہسٹری پڑھ رہا تھا ابھی، میں دیکھا جو ہے جو بادشاہ جو اسلام کا سب سے بڑا غدار تھا، جس نے اسلام کی جڑ کھودنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، وہ ہمارے یہاں مغل اعظم ہو گیا۔ اور جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کا بھرم رکھا وہ سب سے بڑا نیوٹرس پرسنالٹی ہو گیا۔ انڈیا میں سب سے زیادہ لائق جو ہے بادشاہوں میں مسلمان بادشاہ کس کو کیا جاتا ہے؟ اکبر کو کیا، جس نے جو ہے دین اسلام کا جڑ کاٹ کر کے دین الہی لانچ کر دیا۔ اور مزے کی بات جانتے ہیں، ہمارا جو ہے اسلامی کیلنڈر جو ایجاد ہوا ہے وہ کہاں سے ہوا ہے؟ ہجرت سے 1440 ہجری ہے، اور اس نے جو دین الہی کیا تھا تو اس میں آبجیکشن لگایا تھا ابوالفضل نے، جو اس کا جو ہے علماء سو میں سے تھا۔ اس نے کہا نہیں، اسلام کا آغاز نبوت سے ہوتا ہے، لہٰذا اس نے جو کیلنڈر کیا تو نبوت سے آغاز کیا۔ لاجیکل کتنا بہترین تھا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے آپ سمجھیے کہ غیروں کے جو سیٹ کیے ہوئے اگر جو اصول کا آپ لے کے آگے بڑھیں گے کبھی اسلام کی ترجمانی نہیں کر سکیں۔ غیر تو اتنا ہے کہ جو سب سے زیادہ اسلام کا جڑ کھودنے والا تھا اس کو مغل اعظم کہتا ہے، اور جو کسی نہ کسی حد تک اسلام کو پاس و لحاظ گیا وہ سب سے زیادہ بیکار ان کے یہاں ہیں۔ تو ان کے فارمولے پر جو ہے آپ علم کو نہیں آگے بڑھا سکتے، آپ کو اپنا علم ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ہم جہاد کس کو مانتے ہیں، قتال کس کو مانتے ہیں، اللہ کے راہ میں اسٹرگل کیا ہے، سنت کیا ہے، اخلاق کیا ہے۔ اخلاق تم جو کہتے ہو وہ نہیں ہوتا ہے، اخلاق جو قرآن کہتا ہے وہ اخلاق ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے کبھی ڈاکٹر جو ہے ٹیبلٹ دے کے ٹھیک کر دیا یہ بھی اخلاق ہے، کبھی ڈاکٹر جو ہے ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے نشتر اٹھایا آپریشن کرنے کے لیے یہ بھی اخلاق ہے۔ تو جب وقت اور حالات جو ڈیمانڈ کریں گے وہ جو ہے وقت کا قائد جو ہے استعمال کرے گا۔ اس لحاظ سے ہمیشہ جو ہے تینوں طلاق دے کر کے 4 تکبیر پڑھ کر کے جو ہے جہاد و قتال کو دفنا دینا یہ کوئی جو اسلام کی خوبی نہیں ہے۔ آپ ڈیرنگ کے ساتھ ڈیفائن کیجیے، اور ہمت نہیں تو مت کیجیے، کہیے کہ ہم سے نہیں ہوگا ہم دوسرا کریں۔ لیکن وہی وہ آدمی جو ہے جہاد و قتال کے آیات کو ڈیفائن کرنے آئے جس کے اندر کم سے کم حوصلہ ہو، ہمت ہو، ورنہ جو ہے کہ اسلام کو بدنام نہ کرے، ورنہ ایک جگہ جو ہے آپ بچیں گے دوسری جگہ پھنسیں گے، دوسری جگہ بچیں گے تیسری جگہ پھنسیں گے، اور کہیں نہیں بچ پائیں گے۔ اس لیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ابھی جو ان کا مزار ہے وہ قسطنطنیہ ترکی میں، آج استنبول میں ہے، اور لوگ جاتے ہیں اور لوگ وزٹ کرتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو ہے 6 مہینہ رہے۔ اتنے ہی 6 مہینوں میں 3 بڑے کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر لے۔ 3 بڑے کام میں سے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر۔ مسجد نبوی جو ابھی ہے اب تو بہت زیادہ پھیل گئی ہے، لیکن اس وقت جو چھوٹی سی 100 بائی 100 کے بنائی گئی تھی اس میں جو ہے 2 یتیم بچوں کی تھی مسجد، سہل اور سہیل، 2 یتیم بچے تھے۔ وہ دونوں بچے جو ہے دیکھیے اتنا زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آؤ بھگت ہے تو فری میں دینے کے لیے تیار ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ہم قیمت ادا کریں گے، تم دے دو بیٹا، اور یہاں پہ ہم مسجد بنائیں گے لیکن تم اپنی پوری قیمت لے لو، تمہارے جذبات سے ہم کھلواڑ نہیں کریں گے۔
تو ان کو قیمت ادا کیے. وہاں پہ کچھ مشرکوں کے قبر وغیرہ تھے، اس کو پکڑ دیے گئے. کچھ درخت اس کو کاٹ کر کے جو ہے اس کو قبلے کے سائڈ میں ادھر لگا دیے گئے. اور پھر جو ہے اینٹ اور گارے سے جو ہے مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی. کھجور وغیرہ کے جو ہے جو درخت تھے اسی کو کھمبا بنا دیا گیا، اسی کو چھوٹے چھوٹے ٹہنی کو جو ہے کڑی بنا دیا گیا، اور اسی کو اوپر جو کھجور کا پتا ڈال دیا گیا، اور نیچے جو ہے وہ مٹی اور جو ہے کنکڑ جو چھوٹے سے بچھا دیے گئے. اور اس طرح سے مسجد نبوی تعمیر ہوئی. لیکن یہ مسجد نبوی جو تعمیر ہوئی ہے یہ تو میٹیریل کے لحاظ سے بالکل جو ہے کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ اسلام کے جو ہے روحانی لحاظ سے سب سے پاورفل سینٹر بن گیا تھا. یہ مسجد کے اصل میں لوگ سمجھ نہیں پائے. یہ جو ہے سمجھیے کہ پوری دنیا کی جو ہے اسلامی ریولوشن میں جو اسلامی سوسائٹی بنے گی نا، اس کا ڈیولپنگ کا جو ہے مین جو ہے سینٹر پوائنٹ مسجد رہے گی. پھر مسجد کی جو ضرورت ہوگی، جو اس کی تعلیمات ہیں، اس کے تعلیمات سے وہاں پہ وہ آبادی بسے. مسجد بنی ہے کس لیے؟ نمازی کے لیے. انسان بسیں گے تو انسان کیسے بنیں گے؟ اسی حساب سے ٹاؤن پلاننگ ہوگی. پھر مسجد کے لحاظ سے بچے پڑھنے کے لیے تو پھر وہاں پہ ٹاؤن پلاننگ مدرسے مکتب کی ہو جائے گی. پھر بچے رہیں گے تو پھر اسکول کہاں جائیں گے؟ تو پھر وہاں پہ جو ہے اسکول بھی قائم ہوگی، کالج بھی ہوں گے، یونیورسٹی بھی ہوگی. پھر مطلب یہ ہے کہ مسجد کے ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے جو ہوگی وہ ٹاؤن پلاننگ ہوگی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیس بنایا اور پھر یہاں سے ٹاؤن پلاننگ. ہمارے یہاں پہلے پلاننگ کر لیتے، بیچ میں مسجد جو ہے پارکنگ میں گھسا دیتے. اور وہ بھی جو ہے فرقہ پرستی کی وجہ سے، مسئلے کی وجہ سے آدھے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، سالہ سال پڑا رہتا. ٹاؤن پلاننگ جو مسلمانوں کی ہوگی، وہ اسلامی سوسائٹی جو ہوگی، وہ مسجد پہلے طے ہوگی، پھر اس کے حساب سے جو ہے سارے چیز ہوگی کہ مسجد کے ایک ہی طرف جو ہے آبادی نہ بڑھ جائے بلکہ بیلنسنگ میں بڑھے. اور پھر یہ ہے کیا چیز اصل میں؟ مسجد اصل میں جو آپ کا کلمہ ہے نا، اس کا پریکٹیکل اظہار ہے. آپ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی ہے نا کلمہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتے، کسی کے قدر نہیں کرتے، کسی کی لفٹ نہیں دیتے. ہماری نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے. بادشاہ کے بھی مکھی سے زیادہ اہمیت نہیں ہے، جائے کوئی دوسرا آدمی کیا بولے گا. یہی ہے نا آپ کا کلمہ، لا الہ الا اللہ. ہم کسی کو کچھ نہیں مانتے الا اللہ، ہاں اللہ کو مانتے. لہذا تم جو ہے یہ منہ سے مت دیکھو، پریکٹیکل دیکھو. ہم 5 مرتبہ جا کر کے اس کو تمہارے سامنے جو ہے اظہار کرتے ہیں اور اللہ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ صفے باندھ کر کے کھڑے ہونے کا مطلب کیا؟ دونوں میسج ہے، باطل کو بھی اور اللہ کو بھی، کہ تمہارے سامنے ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں. دیکھو 10 منٹ تمہارے سامنے کھڑے ہیں، اور پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اللہ تیرے سامنے، لیکن ہم کھڑے ہیں. اب تو کہے گا تو تیرے سامنے جھک جائیں گے، رکوع بھی کریں گے، بلکہ جو ہے سجدے میں سر ڈال دیں گے. لیکن یہ باطل کے سامنے تو ہم ذرا برابر نہیں جھکے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ 5 ٹائم جو آ کر کے سارے مسلمان جا کر کے میسج پاس کرتے ہیں کہ باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہیں. لیکن یہ میسج کدھر گیا؟ کوئی بھی خریدنے کے لیے تیار، کوئی بھی جھکانے کے لیے تیار. ہر آدمی پہلے بیفور جو ہے باک ڈاؤن ہونے کے لیے تیار ہے. آپ کے رکوع ہم تو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ مسجد دینے کے لیے تیار ہے. آپ تو نوبت یہاں تک آ گئے. ایک مسجد دے دیں گے ہو کیا جائے گا؟ ارے تو آپ زندہ رہیں گے تو ہو کیا جائے گا؟ تو آپ ہی مر جائیے. آپ کفر کا کلمہ پڑھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ پڑھ لیجیے. آپ غیرت کا، حمیت کا کوئی کچھ تو لیول ہوتا ہے. کوئی زبردستی کے جو ہے گلے میں ہاتھ آ کے پیسہ نکلوا لے وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی آدمی جب فوراً گھر میں ایک کال کیا پیسہ پہنچا دیے، یہ مرد کے کچھ تھوڑا شان ہے. تو اس لحاظ سے آپ مسجد یہ مت سمجھے کہ یہ ہے ایک پاور ہاؤس تھا کہ آپ کا ایمان کیا، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا اصول کیا، آپ کے نظریات کیا ہیں، اس کا پرچار کیا ہے، آپ بتائیے. بہت سارے لوگوں کو تھیوریٹیکل نہیں سمجھ میں آتے، پریکٹیکل دکھائیے. یہ پریکٹیکل تھا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ رہا. جانتے ہو کہ مسلمان جو آیا ہے وہ اسلام ہے، تو اسلام کا مطلب کیا ہے کہ تمیز بند و آقا سب ختم. اب یہ کہنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے. پریکٹیکل دکھا سکتے کیا؟ پریکٹیکل دیکھو نماز میں. جس نے مسجد بنوائی ہے وہ لیٹ آئے گا تو گیٹ کے باہر کھڑا ہو، اور گیٹ کا بھکاری ہے لیکن وہ جمعہ میں پہلے آ گیا تو پہلے سب میں رہے گا. تمہارے یہاں ہو سکتا ہے ایسا؟ تو جو بھی ہمارا عقائد تھا اس کا اظہار یہاں پہ ہو رہا تھا. مسجد میں کسی نے بیٹھ گیا یہاں پہ، وہ کسی کے باپ کی مجال نہیں کہ اس کو اٹھا دے یہاں پہ. لیکن ایک مرتبہ وہ جو ہے متولی ہے، بیٹھا ہوا پہلے آ گیا ہے، اور اٹھ کر کے چلا گیا استنجا کرنے کے لیے، دوسرا آگے بیٹھ جائے گا، اس کی مجال نہیں کہ میں پہلے بیٹھا ہوا تو تم کیسے آ گئے. نہیں، مسجد اللہ کی ہے، جو پہلے آ گیا اسی کا ہوگا. آپ چلے گئے، آپ کے فکس نہیں رہے گی مسجد.
آپ سمجھے کتنا بڑا ریولوشنری انقلاب. انڈیا کے تو جو ہے ون ویوستھا جو ہے اس کی تو چولہا ایک مسجد نہیں ہلا دیتے کہ کوئی برہمن ہے سر سے پیدا ہوا ہے, کوئی سینے سے پیدا ہوا ہے, کوئی کمر سے پیدا ہوا ہے, کوئی پاؤں سے پیدا ہوا ہے, ایک جھٹکے میں ہلا دیا. تب تو جہاں کے آٹے میں نمک کے برابر بادشاہ لوگوں نے گلے لگا لیا کہ تمہارے یہاں یہ میسج ہے ہم لوگ برابر ہو جائیں گے. کہاں برابر نہیں, تم ہمارے برابر کے ساتھ ہی ہو جاؤ گے, ہم لوگ ایک پلیٹ میں کھائیں گے, بلکہ تم تقوی میں آگے نکل جاؤ, ہم تم کو آقا مان لیں گے. یہاں تو غلام در غلام در غلام کی جو حکومت رہی ہے. شہاب الدین غوری نے اپنا غلام خریدا کس کو, قطب الدین ایبک کو, اور اس کو جو ہے اس نے حکومت سونپ کے چلا دیا, اتنا ٹیلنٹڈ بنا دیا اس نے. 1206 میں یہاں پہ غلاموں کی حکومت, پہلی حکومت قائم ہوئی ہے. یہ اسلام کی دین نہیں ہے تو کیا ہے؟ کوئی جو ہے دنیا کا جو ہے قوم بتا دے کہ جس نے اپنے غلاموں کو جو ہے حکومت دی ہو. قطب الدین ایبک جو ہے شہاب الدین غوری کا غلام تھا, اور پھر اس کے بعد اس کا غلام جو پھر حکومت میں آ گیا, اس کا بیٹا نہیں آیا التتمش, اور پھر اس کا بیٹا بلبل جو ہے اس کا غلام تھا. یعنی غلام در غلام در غلام در غلام. یہ کہاں سے آیا تھا؟ یہی میسج تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائلا لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو تقوی میں آگے آئے گا وہ ہمارے آگے رہے گا. آپ سمجھیں کہ مسجد کا مطلب کیا تھا. تو اس نے جو ہے سارے جو ہے تعصبات کو ہی جڑ سے ختم کر دیے. کوئی قریش نہیں, کوئی انصار نہیں, کوئی مہاجر نہیں, کوئی غلام نہیں, کوئی آقا نہیں, کچھ نہیں. جو قرآن میں آگے رہے گا وہی رہے گا. آپ کو حیرت ہوگی کہ سالم ایک تھے مولا ابو حذیفہ. ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ٹاپ موسٹ صحابی میں سے ہیں, خاندانی لحاظ سے بہت اعلیٰ ہیں. وہ عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے تھے, اور ان کے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ مشہور نہیں ہیں, لیکن وہ بھی جیسے حضرت عمر رضی اللہ, حضرت ابو بکر, حضرت حمزہ, اسی کے مطلب لائن کے یہ بھی ابو حذیفہ. انہوں نے بھی بہت بڑا کارنامہ کیا. بدقسمتی سے ہم سنتے نہیں ہیں علماء کرام کے منہ سے. لیکن ان کا ایک غلام تھا سالم, انہوں نے ان کو آزاد کر کے ان کو بھی اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. لیکن قسمت ایسی تھی کہ یہ سالم جو ہے کو بالکل بیٹا بنا لیے, تو بالکل شہزادے کے طور پر رہتے تھے. لیکن انہوں نے جو ہے چپ کے قرآن مجید بہت یاد کر لیے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وہی آتی تھی کھٹاک سے یاد کر لیتے تھے. ابو حذیفہ جو اتنا زیادہ جو ہے مخالفت ہوتی تھی کہ باپ سے لڑنا, بھائی سے لڑنا, جس سے آرگو میں جو ہے وہ زیادہ ٹائم ادھر چلا جاتا تھا ڈیبیٹ وغیرہ میں. اور سالم کو جو ہے وہ انہوں نے آزاد کر دیا تھا, آرام سے جو قرآن کھٹاکھٹ یاد کر لیے تھے. بعد میں پتا چلا کہ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, سالم مولا ابو حذیفہ کے نام سے مشہور ہو گئے, ان کو قرآن زیادہ یاد ہے اور ابو حذیفہ کو کم یاد ہے. تو آپ کو پتا چلا کہ ایک روز جو ہے یہ دونوں باپ بیٹے جو ہے منہ بولے باپ بیٹے, ابھی منع نہیں ہوا تھا, کہ روم کا اندر نماز پڑھ رہے تھے. تو عتبہ جو تھا وہ ابو سفیان کے جو ہے سسر, بہت بڑا آدمی, اس نے اچانک گیٹ کھول دیا. گیٹ کھولا تو پتا چلا کہ سالم مولا جو امامت کر رہے ہیں, ابو حذیفہ ان کی بیوی ان کی قیادت مقتدی ہے. اور ان کا تو جو ہے دماغ خراب ہو گیا. کہ یہ کیا کر رہے تھے, یہ کیا کر رہے تھے, آپ کے بتوں کے علاوہ اللہ کو سجدہ کر رہے تھے. نہیں, یہ کیا ہو رہا تھا کہ تم پیچھے ہو, تمہارا غلام آگے ہے. اس نے کہا ابو جان آپ کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ فارمولا. کہ نہیں, قریش کا میرا پتر اور وہ پیچھے, میری بہو اور وہ پیچھے, اب میرا غلام آگے ہے, یہ کیا تم تہس نہس کر کے رکھ دی. کہا نہیں, ہمارے یہاں ایک اصول چلتا ہے, ان اکرمکم عند اللہ تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولا دیا ہے کہ امامت کا حقدار وہ ہوگا جس کو قرآن زیادہ یاد ہوگا, اس کو قرآن مجھ سے زیادہ یاد ہے. تو آپ سمجھ جائیں گے کہ صرف برابری نہیں دیے, بلکہ ایک چانس بھی دیے, آگے بڑھ سکتے ہو, نکل سکتے ہو. اور اس کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ گاڈ گیون ہو, بلکہ ایکوائر پہ ہو. تم قرآن زیادہ یاد کر لو تم آگے بڑھ جاؤ, تم حدیث زیادہ یاد کر لو تم زیادہ تہجد گزار ہو جاؤ, تم آگے بڑھ جاؤ. تو اس لحاظ سے آپ سمجھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کر دی ہے, جو بہت بڑا ایک سینٹر کا کام کیا. اس کے بعد جو ہے وہیں پہ چھوٹے چھوٹے حجرے بھی بنا لیے. چھوٹے چھوٹے حجرے بنے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی فیملی کو بلا لی. فیملی مکے میں کون چھوڑ گئے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں اپنے فیملی کو چھوڑ کے آئے تھے. اور آپ سمجھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی کنٹریبیوشن کا سمجھیے آپ, کہ وہ بہت بڑے بزنس مین تھے. اتنا پیسہ تھا ان کے پاس ایمان لانے سے پہلے کہ آپ بعد میں بھی آپ دیکھے ہوں گے کہ لوگ منہ مارا جو ہے غلام کی دام بولتے تھے اور وہ کھٹاکھٹ خریدتے تھے.
جن جن کو بھی خریدا ہے منہ مولا بولو کتنا چاہیے کتنا چاہیے کتنا چاہیے، کتنے پیسے والے رہے ہوں گے. لیکن جس روز ہجرت کیے ہیں نا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں کہ تم ریڈی رہو اور پیکج وغیرہ بنا لو اور میں رات میں آؤں گا فٹافٹ نکلوں گا. تو انہوں نے جتنا بھی کیش وغیرہ سمیٹ پائے، تو آپ جانتے ہیں کہ ایک جو ہے گمچھا جو ہوتا ہے نا، اس گٹھری میں پوری دولت آ گئی تھی. یعنی پوری دولت جو ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ بزنس کی سمیٹتے سمیٹتے یہاں تک آ گئی تھی. اور جب اس کو جو ہے گنا گیا نا، تو 6,000 درہم تھے. تبھی تو جو ہے لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے سٹھیا گئے ہیں، جذباتی نوجوان ہو گئے. دشمن کو تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون سے جو عقل مند لوگ یہ اپنی جڑ کھودتے رہتے. باپ نے کہا، اب بیٹی وغیرہ کی تربیت کیسی کی تھی آپ کو پتا ہے. اسی لیے میں تو کرائٹیریا ہی بنا دیا ہوں کہ کوئی بھی دائی کو ناپنے کا سب سے بڑا تھرمامیٹر میں دیکھتا ہوں کہ یہ دیکھنے کرو کوشش کرو کہ اپنے بچوں کو کیا بنا رہا. اپنے آپ کو دیندار بننا، اپنے بیٹے کو MBBS بنا رہا، بنا نمازی کا، سمجھ جائیے کہ دھوکہ دے رہا. سب آدمی اپنے بعد جو سب سے زیادہ جو کیئر کرتا ہے وہ اپنے بچوں کرتا ہے. اگر اس کو معلوم ہے کہ نماز پڑھے بغیر میرا بچہ مر گیا تو جہنم میں جائے گا، اور اس کو یقین ہے تو کبھی اس کو جو سویا ہوا نہیں چھوڑے گا. ایک اسکول جب مس نہیں کرنے دیتا ہے، پانی چھڑک کر کے مار پیٹ کر کے کسی طرح جب بہلا پھسلا کے اٹھا دیتی ہے ماں، تو اس کو جو معلوم ہے کہ نماز چھوڑنے سے جو جہنم میں جائے گا تو کیسے چھوڑ دے گی وہ. تو دائی کا تو ایک ہی فارمولہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کو کیا بنانے کی کوشش کر رہا. سمجھ جائیے، ہر دائی کو کہیے کہ میں آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے، آپ اپنی فیملی بیک گراؤنڈ بتائیے پورے، آپ کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ان کو جب دیکھے گا، ہاں اولاد کو، جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب 4 بیٹے ہیں، چاروں بیٹے جب درس دیتے نظر آتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا. تب لگتا ہے ہاں انہوں نے اپنے مشن کا ساتھی بنایا. شاہ ولی اللہ نے اپنے چاروں بیٹے کو جو ہے اسی لہر میں لگا دیا. تو اس طرح سے جو ہے لوگ رہتے ہیں. خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری ہے. خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں بتا رہا تھا، جو بات ادھر گھوم گئی، کہ جب ان کے والد ابو قحافہ نے کہا کہ بیٹا کچھ بھی چھوڑا کہ نہیں ہمارا بیٹا، سب لے گیا کیا اٹھا کر کے، تو دونوں بچی اتنی چالاک تھی کہ وہ لائی اینٹ اور پتھر وغیرہ سمیٹ کر کے اور پھر اس کو گمچھا میں باندھی اور اس کو لپیٹ کے، وہ چونکہ نابینا ہو گئے تھے. انہوں نے کہا نہیں ابو جان بہت کچھ چھوڑ کے گئے، یہ دیکھیے دادا جان. انہوں نے ہاتھ اٹھایا، اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں گیا. تو اس طرح سے دادا کو تسلی دی تھی. ورنہ آج کے دور کی بچی ہوتی تو کیا کہتی کہ یہ کون سا دین ہے جو جس میں بیوی بال بچوں کا خیال ہی نہیں. 2 چھوٹی چھوٹی بچیوں کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ کون سے دین کا طریقہ ہے؟ بیوی بال بچوں کا حق نہیں کیا، ان کا حق نہیں کیا، ان کا حق نہیں کیا. تو کیا ابو بکر صدیق کو معلوم نہیں تھا؟ خالی آج ہی کا علماء کرام کو معلوم ہے، یا آج ہی کا جو ہے لوگوں کو معلوم ہے کہ دین جب مغلوب ہونا تو کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں. کسی کے گھر میں آگ لگ جائے آپ کو سونے کا حق ہے؟ کسی کے یہاں آدمی جو ہے پیٹ میں درد سے مر رہا ہو اور آپ کا آرام کا حق ہے؟ جب دوسرے کو پریشانی آ جاتی ہے تو دوسرے کا حق جو کم ہو جاتے ہیں. جب دین جو ملیا میٹ ہو رہا، دین جو کارنر ہو رہا، دین کو پوری جگہ سے جنازہ نکالا جا رہا اور آپ کہہ رہے ہمارا سارا حق ہے، تو پھر اس کا حق کون دلائے گا؟ آپ کے یہاں بارات آیا ہو اور ہم کہیں کہ ہمارے دوستی کا حق ہے، آئیے ہم کو جو ہے ویلکم کیجیے، ایسا کہیے گا؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی، حالات کے لحاظ سے حق آپ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، چینجز ہوتے رہتے ہیں. دین غالب ہو جائے سارے حقوق آپ کے ہیں. لیکن جب دین جو ہے کریٹیکل سچویشن میں چلا گیا ہے، دین پہ سارے لوگ جو ہے اس کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش میں لگ گئے ہیں. اب بھی کہتے کہ ہمارا یہ حق، ہمارا وہ حق، ہمارے آرام کا حق، ہمارے سونے کا حق، ہمارے شادی کا حق، ہمارے بیاہ کا حق. اتنے حقوق ہیں کہ 30 دن میں تو 16 دن تک ولیمہ ہی کھاتے رہتے ہیں. تو دین کا کام کم کریں گے. اس پہ افسوس نہیں کہ 50 سال عمر ہو گئی اللہ کا کلام نہیں سمجھ پا رہے، تو یہ حق کہاں جائے گا؟ تو اس لحاظ سے آپ سمجھیے کہ حق جو ہے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں حالات کے لحاظ سے، نارمل ہے. تو آپ سب جو اسلام جب غالب ہو گیا تب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی منع کرنے لگے. بہت سارے لڑکے آئے کہ یا رسول اللہ ہم بھی جہاد میں جانا چاہتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ ہاں ہیں، جاؤ انہیں کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے. لیکن یہ کب ہوا؟ جب دین غالب ہو گیا تب ہوا. شروعات میں تو جو جس کے پاس جو ہے سب جھونک دو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری بچیوں کو ابو جہل کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے آ گئے تھے. تماچا مارا تھا کہ نہیں مارا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 جوان بیٹیوں کو چھوڑ کر کے نکل گئے. اب پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ دن سیٹل ہو گئے ہیں، تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹا عبداللہ بن ابو بکر
وہ جو ہے جب اپنی فیملی کو لے کر کے آ رہے تھے حضرت عائشہ کو حضرت اسماء کو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری فیملی کو بھی بولو کہ لیتے آئے. تب پھر حضرت فاطمہ حضرت ام کلثوم، کیونکہ رقیہ تو حبشہ گئی ہوئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور زینب کو جو ان کا شوہر ابو العاص تھا وہ آنے نہیں دیا، تو وہ جنگ بدر کے بعد وہ آئے. تو یہ دونوں، اور پھر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے وہ، اور ام ایمن جو ماں کے درجے میں خادمہ تھی، تو وہ یہ پوری ہول فیملی آ گئی ہے مدینہ. اور پھر جو ہے مسجد نبوی کے کنارے کنارے حجرہ بنا دیا گیا تھا، اور اسی میں جو ہے ٹھہرے. اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی، تو یہ لوگ یہاں پہ سیٹل ہوئے. اور اس کو بھی حجرہ جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ محل تھے اور یہ گھر ہے، تو یہ سمجھ جائیے کہ یہ حجرہ چھوٹا چھوٹا تھا. حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ یہ حجرہ کیا تھا تم لوگوں کو بتاؤں، یہ مت سمجھو، یہ حجرہ ایسا تھا جس میں 2 مہینے جو ہے چولہے نہیں جلتے تھے. 2 کالی چیزوں پہ ہم لوگ اتفاق کرتے تھے، ایک کالا پانی اور کالی کھجور. کھجور کھا رہے ہیں ایک ایک، اور وہ بھی کھجور ایسا نہیں کہ 1 کلو کھا رہے ہیں. غزوہ تبوک میں کھجور جو ہے، ایک کھجور 3 مجاہد کے حصے میں آتے تھے. تو کہتے کہ 2 کھجور مل گئے صبح میں 2 شام میں، بس اب مہینہ نکل جاتا تھا، چولہے نہیں جلتے تھے. یہ دنیا کے سب سے قسمت ترین ہستیوں کا یہ حال. کہتے تھے کہ اس کے جو سائز بتاؤں کتنے تھے، کہ جب ہم جو ہے رات میں سوتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھ جاتے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ بستر پہ جو ہے قبلہ اگر اس ڈائریکشن میں ہوتا تھا تو جو ہے ہمارے جو ہے پاؤں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. اور پھر جب سجدہ کرنے کی نوبت آتی تھی تو مجھے اشارہ کرتے تھے، تو میں جو ہے پاؤں سمیٹ لیتی تھی، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لانگ سجدہ کرتے تھے. مطلب بس جو ہے وہ 5-6 فٹ کا معاملہ تھا کہ جتنے میں ایک آدمی جو سو سکے، یہ معاملہ تھا. آج کے دور میں کسی بھی نوجوان سے بات کیجیے، دل پہ جا کے دستک دیجیے گا، کہتے مولانا مجھے جو سر مجھے تو مال کی محبت ہے ہی نہیں دل میں، مجھے تو پیسے سے کوئی محبت ہے جیسے آپ بتاتے ہیں. بس یہ کیا ہے کہ بس ایک گھر ہو جائے، اور گھر کیا وہ محل ہو جائے. اور پھر جو ہے گھر ہے بنگلہ ہے تو گاڑی بھی ہو جائے، بچی کی شادی ہو جائے، یہ ہو جائے. پتہ چلا کم سے کم 1 کروڑ کا پروجیکٹ آپ کو دکھا دیں. اب تو اس میں تو کئی لائف لگ جائیں گے 1 کروڑ جمع کرنے. تو پھر آپ دین کا کام کیا کریں. آپ نے جو ہے اصل میں آج کے دور میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا ہے کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہی اصل معیار حق بن گیا ہے. اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا، اسی کے لیے دوستی، اسی کے لیے دشمنی، اسی کے لیے بھاگ دوڑ، اسی کے لیے آرام. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تمہاری زندگی کا یہ ٹارگٹ نہیں تھا، تم نے غلط ٹارگٹ بنا دیا. اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو جب تک ہم لوگ مسلمان لوگ معیار کو الٹ پلٹ کر کے بکھیر نہیں دیں گے تب تک آپ اسلام میں چل ہی نہیں سکتے. مسئلہ یہ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ آج کے دور میں اگر 100% بھی آپ دے دیے نا اپنا توجہ، پھر بھی گمراہ کے گمراہ ہی رہیں گے. کیونکہ قرآن جو معیار سیٹ کیا نا وہ سیٹ ہوا ہی نہیں ہمارے دماغ میں. اگزامپل کے طور پر ہم کہتا ہوں، غریبی جو ہے اسلام کی نگاہ میں کوئی عیب ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں کتنا بڑا عیب ہے. خوبصورت سے خوبصورت بچی ہو لیکن اگر وہ آدمی غریب ہے تو اس کی بچی کی شادی نہیں ہوتی. سیرت کی کتنی بڑی بھی مالک کو لڑکی ہو جائے لیکن اس کی شادی نہیں کیونکہ اس کا باپ غریب. یہ کوئی عیب کی بات ہے؟ سینکڑوں صحابہ کرام غریب تھے کہ نہیں تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود غریب تھے کہ نہیں تھے؟ 2 مہینہ چولہا نہیں جلا ہو، معاملہ کیا ہے؟ طلاق کی نوبت آ گئی تھی جب تھوڑا سا نان نفقہ کا ڈیمانڈ ہو گیا تھا. قرض لینا دینا صحابہ کرام کے درمیان کوئی عیب تھا ہی نہیں. ہمارے یہاں بہت بڑا عیب منا دے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ ہم خود جب انتقال کیا تو ہمارے یہاں جو قرضے تھے، یہود کے قرضے تھے، دوستوں کے قرضے تھے، قرض لینا دینا یہ جو سوشل جو ہے انٹیگرل پارٹ آف لائف ہے، یہ جو ہے عیب کہاں سے بن گیا؟ لہٰذا اس عیب کو چھپانے کے لیے جو پورا قرض کا سسٹم ہی ہمارے یہاں ختم ہو گیا، سب بنیا بن گیا. 10 روپیہ اگر بچ گیا ہے نا تو اس 10 روپے سے پھر 5 روپیہ کیسے کمائیں گے یہ سوچیں گے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اضافی پیسہ تو اس سے کسی کی مدد ہوگی. یہ تو بنیوں کا نیچر تھا. آپ نے یہ نیچر کہاں سے لیا؟ اپنا جو ہے انفلوئنس ڈالنے کے بجائے دوسرے کا انفلوئنس لے لیے. قرض کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جو فاتو پیسہ ہے اس کا کیا کیا جائے؟ آپ کے پاس جو گھر میں خرچ جو ہے 25,000 روپے کا ہے، آپ کا اللہ نے 50,000 روپیہ دے دیا ہے تو 25,000 بچ گیا تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ اسلام کہتا ہے اس کو قرض میں لگا دو اگر کچھ نہیں کر سکتے تو. اب یہ بنیا کہتا نہیں 25,000 سے ہم پھر 10,000 کمائیں گے. تو ہمارے یہاں کے جو ہے معاشرے میں کلچر کیا ڈیولپ ہوا؟ آپ کسی سے 20,000 روپے قرضہ مانگ کے دیکھیے، اس کا تو کروڑوں روپیہ آنے کے لگا ہوا پیسہ ہر جگہ. انویسٹ
لیکن یہ ایمان والوں کا تو کلچر نہیں تھا. تو اس لحاظ سے کسی کو قرض اگر آپ دیجئے اور بولیے کہ ٹھیک ہے یہ 20,000 میں آپ کو قرض دیتا ہوں لیکن 2 گواہ کے سامنے میں لکھ کر کے دوں گا آپ کو، کیونکہ قرآن میں جو ہے 100% لکھا ہوا کہ گواہ دو اور لکھو لکھو لکھو. نہیں ہم کو قرض ہی نہیں چاہیے. پھر جائیں کیوں 2 گواہ لگا اس کے سامنے ہمارا انسلٹ ہو جائے گا، وہ 4 کو بول دے گا قرض لیتا ہے، جبکہ قرآن کہتا نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں قرض تو وقت کا رسول لیا ہے، تو پھر اس میں ایپ کہاں سے آ گیا. لیکن معاملہ جو ہے کوئی بھی سوسائٹی میں چلے جائے یہ چیز کا چلن ہو جائے تو بھائی کچھ بھی تو کرو، کچھ تو اٹھک پٹک کر دو، کوئی ایک اصول تو جنریٹ کر دو. یہ تمام اصول جو غیر مسلموں کے اٹریکشن کا سبب تھے وہ سب کو ہی ختم کر دیے اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ. کیسے آ جائیں گے بھائی؟ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام سے جڑنے کی توفیق دیا ہے. تو اسلام کا جو مین سورس ہے قرآن سے اور سیرت سے اور حدیث سے جڑنے کی توفیق دے، تاکہ پھر اس کے ذریعے سے جو گڈ ہے اس کو پروموٹ کرنے کی، اس کو اسٹیبل کرنے کی، اور جو ایول ہے اس کو ایراڈیکیٹ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. تب جا کر کے وہ مدنی معاشرہ کا کم سے کم زیروس کاپی بنے گا. تب جا کر کے لوگ جو اٹریکشن محسوس کریں گے اور پھر یہاں پہ آئیں. اگر 4 لڑکی جو مسلمان کو ہو گئی ہے وہ بھی جو ہے اس کو جو ہے رات کی نیند اڑ گئی ہے، 4 لڑکی ہندو کو ہو گئی ہے اس کی بھی نیند اڑ گئی ہے، تو وہ اس کو پاگل کتا کاٹا ہے جو وہاں سے جو پھر کر کے ادھر آ جائے اسلام کی طرف. کہ جب یہاں بھی جو ہے شادی کے وہی اصول ہیں، وہ کہے گا کہ کم سے کم اپنے ہی جو ہے دین دھرم میں رہیں گے، ہو سکتا ہے وہ جو کوئی جو ہے ادھر ادھر سے آ جائے لڑکا شادی ہو جائے. یہاں تو مسلمانوں میں بھی وہی معاملہ ہے کہ 4 لڑکی ہے تو کم سے کم 20 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے آپ کے پاس. تو اس لحاظ سے تو پھر اٹریکشن نہیں ہو پائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اسلامی اصول کے غلبے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب